السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ہم دیوانے سے، از قلم بیا احمد۔ مکمل ناول۔ لوگوں کے بچپن کے منگیتر ہوتے ہیں اور ایک میں ہوں دنیا سے نرالی جس کا ایک عدد بچپن کا شوہر ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پسندیدہ موضوع پر بآواز بلند اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے میرے بھائی سے؟ ناشکری کہیں گی؟ ردا حسب عادت اپنے بھائی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر پائی۔ نہ تو میں بھنگڑے ڈالوں، 1 سال کی تھی شوہر والی بن گئی، نہیں بلکہ سڑیل شوہر والی بن گئی۔ ہائے میری قسمت! وہ اب سر پر ہاتھ مارتی دہائی دینے لگی تھی۔ ردا، دینا ذرا مجھے جوتا۔ بلکہ ایسا کرو، اوپر کمرے سے راحم کا ہی جوتا لے آؤ، اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں۔ غضب خدا کا، صبح اٹھتے ہی یہ لڑکی میرے ہیرے جیسے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی۔ زرینہ نے اس کے لتے لیے تھے۔ ہیرے جیسا نہیں امی، سڑیل، کھڑوس اور کسی تھرڈ کلاس مووی کے فضول سے ولن۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی انہوں نے اب کے راحم کے جوتے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، اپنی ہی چپل اٹھائی تھی۔ تم رک جاؤ ذرا! وہ چھلانگیں مارتی ہال سے باہر بھاگی تھی، لیکن ہائے رے قسمت! تصادم، بڑی زور کا تصادم، اور کسی اور سے نہیں، اسی تھرڈ کلاس مووی کے تھرڈ کلاس ولن بچپن کے شوہر سے۔ عقل تو تمہارے پاس پیدائشی ہی نہیں تھی، اب کہ آنکھیں بھی کام نہیں کرتی تمہاری۔ وہ گرنے کے خوف سے اسی کو تھامے ہوئے تھی اور ہم نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑائے تھے۔ 1 سال تک تو تھی۔ آپ سے نکاح کے بعد اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ کر اس نے اپنی زبان کو بریک لگایا تھا۔ تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہوگی دیکھنا۔ وہ دانت پر دانت رکھے سرگوشی میں بولا۔ ارے بیٹا چھوڑو اس کو، تم اندر آؤ، تھک گیا ہوگا میرا بچہ، آ جاؤ۔ زرینہ کے بولنے پر وہ اپنی جان بخشی پر اپنے اور ردا کے مشترکہ کمرے میں بھاگی تھی۔ تم سچ میں کسی دن بھائی کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی؟ ردا نے اسے تکیہ دے مارا تھا۔ راحم حسن کا اپنا گھاٹا ہیر انعام کا کیا جاتا، وہ بیڈ پر گیلی تھی۔ ردا نے اسے گھوڑا تھا۔ کمال فیاض کے 2 بیٹے تھے، حسن کمال اور انعام کمال، اور ایک بیٹی فائزہ کمال۔ سب سے بڑے حسن کمال اور ان کی زوجہ خدیجہ۔ ان کی اولاد 28 سالہ راحم حسن، اس سے 7 سال چھوٹی ردا حسن، ان سے چھوٹے انعام کمال اور ان کی بیوی زرینہ۔ ان کی 2 اولادیں 27 سالہ کنول انعام جو کہ شادی کے بعد کنول سعود بن کر 2 پیارے پیارے بچوں کی ماما بن چکی تھی، اور ان سے 6 سال چھوٹی ہیر انعام جو کہ 1 سال کی ہی عمر میں شوہر والی بن چکی تھی۔ اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں شوہر والی بن چکی تھی۔ ان کی اکلوتی پھپھو فائزہ جو کہ راحم سے 10 سال بڑی تھیں اور سارے بچوں کی دوست تھیں، ان کے 2 بچے تھے۔ کمال فیاض کو اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں رہا تو انہوں نے اپنی 1 سال کی پوتی ہیر انعام کا نکاح اپنے 8 سال کے پوتے راحم حسن سے کر دیا۔ اب حال یہ تھا کہ زرینہ کو اپنا داماد لاکھوں میں ایک لگتا تو خدیجہ کو بہو سے پیارا کوئی نہیں تھا، اور بہو اور داماد کا 36 کا آنکڑا تھا۔ کتنی بار کہا ہے اس کے سارے کپڑے استری کر کے اس کی الماری پہلے ہی سے سیٹ کر دیا کرو۔ زرینہ آج پھر اسے اچھی بیوی بننے کا ڈوز دے رہی تھی۔ امی، ابھی پرسوں تو ان کی شرٹ استری کی تھی۔ وہ سالن میں چمچہ ہلاتی بیزاری سے بولی۔ آرام سے ہلاؤ، دیگچی گراؤ گی کیا؟ اور کیا کہا تم نے؟ کہہ کر تو اس نے تم سے ایک شرٹ استری کروائی تھی۔ چھٹے کے دن اس کا کمرہ بینو کے ساتھ خود صاف کر لیا کرو، ایسے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرو گی تو محبت بڑھتی ہے بیٹا۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، لیکن محترمہ ہیر صاحبہ شعلوں میں گڑی تھی۔ ہاں بس میں ہی محبتیں بڑھاتی جاؤں اور وہ خروس صاحب مزید اکڑتے اکڑتے مجھے اپنی خادمہ خاص ہی سمجھ لیں۔ مجھے تو لگتا ہے وہ دنیا میں آئے ہی مجھ سے خدمتیں کروانے۔ ہائے امی، اتنی زور سے مارا ہے۔ اس کی چلتی زبان کو زرینہ کے دھموکے نے روکا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑ جاتی ہو زرینہ؟ خدیجہ نے حسب عادت اسے خود سے لگایا تھا۔ کاش تائی امی آپ میری امی ہوتی اور یہ ان خڑوس کی امی۔ وہ زرینہ پر ایک شعلہ کناں نظر ڈالتی وہاں سے چلتی بنی تھی۔ کیا کروں بھابھی، اس کی حرکتوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں راحم بھی اس کی حرکتوں سے
اکثر نالا ہی رہتا ہے۔ وہ اپنی ہمیشہ والی پریشانی ظاہر کرتی بولی، یہ ہمارے بچے ہیں زرینہ، اور راحم چاہے کتنا بھی اس سے چڑھتا ہو، تمہیں پتہ ہے نا، اس نے بچپن کے اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتی سالن کو دیکھنے لگی تھی۔ بابی مرد کے دل سے ایسی پوہڑ بیوی جلد اتر جاتی ہے۔ ان کی بات پر خدیجہ نے انہیں دیکھا تھا۔ اب ایسا بھی نہ کہو میری بیٹی کو، پراٹھا بنانا سیکھ لیا ہے اس نے مجھ سے، اور تمہیں پتہ ہے نا اس گھر میں پراٹھا صرف راحم ہی کھاتا ہے، اور کل تم نے دیکھا تھا نا اس کے ہاتھ کا وہ ٹیڑھا میرا پراٹھا کیسے مزے سے کھا رہا تھا، ورنہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کتنا شور کرتا ہے، اور میری بہو کے ہاتھ کی چائے، وہ اب ہنسی تھی، اللہ بچائے اسے کبھی بہت زیادہ سفید اور کبھی بہت زیادہ کڑوی چائے سے۔ زرینہ نے اب غصے سے کہا تھا لیکن وہ ہنسی تھی۔ وہ چائے تو ان دونوں کے والد محترم بھی نہیں پیتے، اور وہ باقاعدگی سے شام کی چائے اس کے ہاتھ کی پیتا ہے۔ اب کہ وہ دونوں ہنسی تھی، وہ دونوں تو کیا راحم حسن کے علاوہ سب ہی ردا سے چائے بنواتے تھے۔ دراصل راحم حسن کو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی ہیر راحم کو۔ نہ جانے کتنے سالوں سے زرینہ نے اس کی یہ عادت پختہ کروائی تھی۔ سیکھ جائے گی سب اس کی محبت میں دیکھنا، ایسے سیکھے گی۔ ان کی بات پر وہ سالن کی طرف اشارہ کرتی آنچ کم کرنے لگی تھی۔ خدیجہ زور سے ہنسی تھی۔ ہیر ہیر زرینہ کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی، وہ چادر میں سر دیے ڈیٹ بنی سوئی پڑی تھی۔ ہیر کی بچی، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ ردا نے اس کے سر سے چادر کھینچی تھی۔ آج سنڈے ہے ردا، تم ہی کچھ اپنی چچی امی کو سمجھاؤ یار، میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ایک ہی دن تو ملتا ہے، اب ہوگا کوئی کام۔ ان خروس ہلا کوکا، قسم سے میری ماں کا بس چلے تو مجھے ان کی خادمہ بنا دیں، اتنی نیند آ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر کروٹ بدلتی بولی، لیکن ادھ کھلی آنکھوں سے جس کا چہرہ نظر آیا تھا وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ردا پتہ نہیں کب کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آپ میں تو وہ دائیں بائیں دیکھتی، ساتھ میں ہاتھ مارتی، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھی۔ ساری رات اگر جا کر تھرڈ کلاس مووی دیکھی جائیں گی تو تمہیں گھر کے لوگ تھرڈ کلاس ویلن ہی لگیں گے نا۔ وہ نیچے گرا دوپٹہ اس پر پھینکتا طنزیہ بولا، گھر کے لوگ نہیں، صرف آپ، اور آپ بھی تو لیٹ نائٹ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں۔ وہ دوپٹہ گلے میں لیتی اپنے کپڑے درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پر بولتے بولتے اس کی نظر اس کے غضبناک چہرے پر پڑی تھی۔ وہ زبان دانتوں میں دے گئی تھی۔ آفس کا کام کرتا ہوں لیٹ نائٹ، اور الحمدللہ صبح فجر بھی پڑھتا ہوں، اور اگر دوبارہ سو بھی جاؤں تو 8:30-9 بجے تک اٹھ بھی جاتا ہوں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتا اس کو اچھا خاصا شرمندہ کر چکا تھا، جو کہ 11:15 بجا رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ ہیر انعام کا شرمندہ ہونا ناممکن بات تھی۔ ہاں تو میں بھی تو روز کالج کے لیے 7 بجے اٹھ جاتی ہوں، چھٹی کے دن تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اب بندہ چھٹی کے دن بھی نہ سوئے تو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال سمیٹتی بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہیں، جلدی سے بکس لے کر کمرے میں آؤ، وہ حکم دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا صرف 20 منٹ؟ مجھے فریش ہونے کے بعد ناشتہ بھی بنانا ہے، اور وہ کرنا بھی ہے، اور ناشتے سے یاد آیا چائے لے کر آنا، وہ کہتا ہوا یہ جا وہ جا، چائے لے کر آنا۔ میں ان کی خادمہ ہی تو ہوں۔ اس نے ماڑے غصے کے اپنا دوپٹہ دروازے کی طرف پھینکا، لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ سنو، آ کر پہلے میری شرٹ۔ دوپٹہ سیدھا اس کے چہرے کی توازن کر گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ تم؟ وہ اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر سچ میں حملہ کرتا، وہ دھڑام سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اپنے دھر دھر کرتے دل پر ہاتھ رکھتی وہ خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ ہیر راحم حسن کے غصے سے جان جاتی تھی، یہ بھی سچ تھا۔ ردا، تمہارے بھائی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دونوں اس وقت فری پیریڈ میں کالج لان میں بیٹھی تھی۔ حالانکہ زیادتی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ردا نے اسے دیکھ کر سرد آہ بڑی تھی۔ چپ کر جو بھائی کی چمچی۔ اس نے رجسٹر اٹھا کر ردا کے سر پر دے مارا تھا۔ تمہارے بھائی نے میرا لو میرج کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بندہ ایک آدھ لمبا چوڑا عشق کر لے تب آتا ہے شادی کا اصل مزہ۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، تم سے عشق کرتا کون؟ یہ بھی تو سوچو۔ ردا کی بات پر اس نے اسے خشمگین گھڑی سے نوازا تھا۔ تمہارے بھائی کے لیے میں گھر کی مرغی دال برابر ہوں، ورنہ یہ جو میری آنکھیں ہیں نا، کوئی ان کے سحر سے نہ نکل پائے۔ وہ کہتی ہیں میری آنکھیں نشیلی ہیں، بالکل مدھوبالا جیسی۔ وہ ایک ادا سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ ردا نے ایک نظر اس کی خوبصورت آنکھوں اور خمدار پلکوں پر ڈالی تھی، لیکن تعریف کرنا تو ان بھائی بہن نے سیکھا ہی نہیں تھا نا۔ اسے لگتا ہے چرسی نے ڈوز چڑھائی ہو، وہ کہہ کر دور ہٹی تھی۔ ردا کی بچی،
سریل بھائی کی سریل بہن، تمہیں یاد ہے نا اسائنمنٹ کی بات پر انہوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ وہ اپنا مقصود جملہ بولتی 1 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگی۔ ان دونوں نے نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا، دونوں نے ہی اس کے کہنے پر اکنامکس رکھی تھی، اور پہلا اسائنمنٹ ملا تھا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ راہم سے بنوائے گی، جس پر ردا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اسے باز رکھنا چاہتا۔ بھائی کبھی نہیں بنائیں گے، دیکھنا تم، اس کی بات پر وہ رکی تھی، کیونکہ جب دعا کا منگیتر اس کے آج تک کے سارے اسائنمنٹ بنا سکتا ہے تو وہ تو میرے بچپن کے شوہر ہیں۔ وہ گردن اکڑ کر بولی تھی۔ ردا نے اسے دیکھتے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی آفس کی پریزنٹیشنز دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے سر پر جا پہنچی تھی۔ یہ اسائنمنٹ بنا دیں پلیز، مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی اس کے آگے بک لہراتی اس کے پاس دھم سے آ کر بیٹھی تھی۔ راہم نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا تھا۔ اگر لیکچر دھیان سے سنا جائے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بک لیتا بولا، انداز طنزیہ تھا پر ہیر نے غور ہی نہیں کیا۔ جب اسائنمنٹ ہی آپ نے بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا تھا لیکچر غور سے سننے کر؟ وہ لوز شرٹ نکالنے کی مصروفیت میں ہی بولی۔ راہم نے ایک نظر بک سے ہٹائی، پھر آئیبرو چکا کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے شاہی فرمان کے بعد لوز شرٹ میں اٹکی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ اسے متوجہ کرنے کو اب کے بول پڑا تھا۔ 1 منٹ نا، کہاں گئی؟ ہاں یہ رہی، مل گئی۔ وہ لوز شرٹ کو ایسے لہرا کر بولی جیسے ہفت کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ میں آپ کو ٹاپکس بتا دیتی ہوں، آپ بنا دیں، کوئی جلدی نہیں ہے، پرسوں تک کا ٹائم ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس کے بالکل قریب بیٹھی اس کی گود میں رکھی بک میں لوز شرٹ رکھ رہی تھی۔ ہیر، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اسائنمنٹ میں بناؤں گا؟ وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا، دونوں بازو سینے پر باندھتے اسے دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دعا ہے نا، ہم سے 1 سال سینئر ہے، اس کے ساری اسائنمنٹ اس کا منگیتر بناتا ہے، تو آپ تو میرے بچپن کے شوہر ہیں، آپ کا تو ڈبل فرض بنتا ہے اب سے میرے سارے اسائنمنٹ آپ۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کی بات پر راہم کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے تھے، لیکن جب نظر پڑی تو زبان کو بریک لگی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ہیر، وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ کیسے کر لیتی ہو تم اتنی بکواس؟ ردا کو بلاؤ، دونوں میرے سامنے بیٹھ کر بناؤ اسائنمنٹ۔ شاباش۔ وہ جو اس کے ڈانٹنے پر ڈر گئی تھی، اس کی بات پر اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے، اور وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ محترمہ ہیر انعام اپنے دل کا ارمان دل میں لیے اپنے اسائنمنٹ خود ہی بنا رہی تھی، لیکن اس کی مدد کے بغیر ہرگز بھی نہیں۔ تائی امی آج رات بریانی بنا دیں۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، شرم تو آتی نہیں تمہیں؟ 21 سال کی ہو گئی اور ساس سے کہہ رہی ہو بریانی بنا دے، یہ نہ ہو ساس کی خدمت کر لو۔ زرینہ نے اس سے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ اڑے اڑے زرینہ، کیا ہو گیا ہے؟ خدیجہ نے حسب عادت اس کی سائڈ لی۔ امی، یہ میری تائی امی ہیں، یہ ساس واس نہ بولا کریں انہیں آپ۔ وہ ہمیشہ کی طرح خفا ہوئی تھی۔ اور کیا زرینہ، یہ تو میری آنکھ کا تاڑا ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ زوردار سلام کرتا پاس پڑے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ زرینہ اور خدیجہ دونوں نے ہی زوردار طریقے سے جواب دیا تھا۔ وہ منمنائی تھی۔ زرینہ نے اسے پانی لانے کا اشارہ کیا تھا، جسے وہ نظر انداز کرتی مزید خدیجہ سے لپٹی تھی۔ امی، ہاسپٹل چلیے گا، کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھا دوں گا آپ کو۔ وہ مصروف سے انداز میں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بولا۔ سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا؟ اب کہ ہیر نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ کی آنکھوں کا تاڑا چیک کروانا ہے۔ اس کی سنجیدگی سے بولنے پر کچن سے آتی ردا کا قہقہ زوردار تھا، جبکہ خدیجہ اور زرینہ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں کر پائی تھیں۔ یہ جلتے ہیں تائی امی آپ کی اور میری محبت سے۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتی بولی۔ خدیجہ زور سے ہنسی تھی، لیکن زرینہ نے اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ اٹھو تم، چائے بناؤ راہم کے لیے، تھک کر آیا ہے میرا بچہ۔ زرینہ نے اسے ڈانٹ پلائی تھی۔ وہ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سے جاتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، پر جاتے جاتے اسے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ ہل چلا کر آتے ہیں یہ آفس سے، وہ زور سے بولتی کچن میں گئی تھی۔ زرینہ نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ لیں چائے۔ وہ لٹھے مارتی بولتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی، پر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ واش روم میں ہے۔ تبھی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر وہ جی جان سے ٹٹکی تھی۔ نائمہ، وہ زیر لب بولی تھی، تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ تمہیں مینرز نہیں ہیں کیا؟ ہیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن پھر جی جان سے سٹپٹائی، رخ موڑ گئی تھی۔ لیکن جوابی کارروائی بھی تو ضروری تھی۔
آپ میں مینرز ہیں کیا؟ میرے سامنے آپ ایسے کپڑے پہنے بغیر آ گئے ہیں؟ واش روم کس لیے ہوتا ہے؟ پر نہیں، آپ کو تو اپنی باڈی دکھانے کا شوق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی راہیم نے سختی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اپنا منہ بند کرو۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کھڑی ہو۔ وہ اس کا بازو تھامے اس کے بالکل قریب بغیر شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ ہاں تو میں چائے دینے آئی تھی، آپ کی باڈی دیکھنے نہیں، اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے آپ کی باڈی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ تمہاری زبان جو یہ بچپن سے ہی فراٹے بھرتی رہی ہے نا، اب اسے بند کرنا سیکھو ہیر راہم، ورنہ اگر میں نے بند کروائی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی ہیر کے چہرے پر گر رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اچانک موبائل کے بجنے کی بات ہوش میں آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں نائمہ، او نہیں یار، میں کمرے میں نہیں تھا۔ ہاں تم آرام سے بات کر سکتی ہو اب مجھ سے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گیلے بالوں کو جھاڑتا رخ موڑ چکا تھا۔ ہیر کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ نائمہ آرام سے بات کر سکتی ہو۔ اب کیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں؟ وہ تپی ہی تو تھی۔ ہم لوگ 2 دنوں میں آ جائیں گے۔ خدیجہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ پر تائی امی، ہمیں اتنے بڑے گھر میں ڈر لگے گا، مداسی سے بولی تھی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راہیم ہے نا تم لوگوں کے پاس، اور اپنے گھر میں کس کو ڈر لگتا ہے؟ زرینہ نے اسے گھوڑا تھا۔ امی آپ کو نہیں پتہ، یہ کبھی کبھی اتنی دیر سے آتے ہیں۔ اس دن تو رات 2 بجے مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کال۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، ردا نے اسے ٹہوکا مارا تھا۔ اس کی نظر سیدھی خود کو خشمگین نظروں سے گھورتے راہم پر پڑی تھی۔ اس نے حسب عادت زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ میں نے راہم کو سختی سے کہہ دیا ہے، راہم خبردار، جو آفس سے آنے کے بعد گھر سے باہر نکلے ہو تم۔ خدیجہ نے وہیں سب کے سامنے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ آپ حکم کریں امی، میں آفس ہی نہیں جاتا، آپ کی لاڈلی کے روم کے باہر کرسی رکھ کر بیٹھ جاتا ہوں، یعنی کہ حد ہے۔ وہ تپا ہی تو تھا۔ کب بڑی ہوگی تم؟ زرینہ نے اب اپنی بیٹی کو گھورا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خدیجہ کی مہربان وجود میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ زرینہ، ہر وقت نہ میری بچی کے پیچھے پڑی رہا کرو، یہ راہم بھی کم نہیں ہے۔ اور راہم خبردار، جو میری بچی کو ڈانٹا تم نے۔ وہ اس کو لاتعداد ہدایات دیتی دروازے تک آئی تھی۔ وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اب چلو بھی، فلائٹ نکل جائے گی۔ حسن صاحب کے کہنے پر سبھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ان کے خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی، سو سارے بڑے 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ ردا، کوئی ہارر مووی لگاؤ۔ وہ تکیے کو گود میں لے کر مزے سے بولی، یار سب سے زیادہ ڈرتی بھی تم ہو، پھر دیکھ لو۔ ردا نے مووی لگاتے کہا۔ ہاں تم تو جیسے اس سنسان سڑک پر ریس لگاتی ہو روز۔ وہ سکرین پر نظر آتی گپ اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھتی بولی، جو کہ اب گھنے خطرناک جنگل کو جا رہی تھی۔ لائٹ بند کر دو۔ کھلی لائٹ میں ہارر مووی دیکھنے کا فائدہ؟ ہیر صاحبہ مووی شروع ہونے سے پہلے بے فکری سے بولی۔ سنو ہیر، 5 منٹ ہی گزرے تھے ابھی۔ ردا کی کپکپاتی آواز آئی تھی۔ بولو۔ وہ خود پر بلینکٹ کھینچ کر اپنی آواز پر قابو پاتی بولی، یار آگے کر دو، جلدی مووی ختم ہو جائے گی نا، 1:30 تو بج ہی رہا ہے۔ ردا نے نادر مشورہ دیا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال۔ وہ جملہ پورا کرنے سے پہلے چیخی تھی۔ ردا اس سے زیادہ چیخی تھی۔ وہ ایک دوسرے میں چمٹی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ردا نے اسے گھورا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ہیر ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھا الو۔ ردا کی خود کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ہیر اس سے الگ ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھو نا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ردا کو اس سے زیادہ گھور کر بولی، یہ لائٹ بند کرنے کا مشورہ تمہارا تھا نا، جاؤ آن کرو۔ ردا نے اسے گھورا تھا۔ کیوں؟ ایویں میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ خود میں سمٹی بولی، جیسے نیچے پاؤں رکھتے ہی کسی نے اس پر حملہ ہی تو کر دینا تھا۔ بند کرو یار، صبح دیکھیں گے۔ اینڈ ٹائم دیکھو، 2 بج رہے ہیں۔ ہیر نے بلینکٹ ناک پر رکھتے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، سو جاتے ہیں، صبح پینو بھی جلدی آ جاتی ہے۔ ردا نے ساری بات کام والی پر ڈالی، جو 10:30 بجے آتی تھی۔ اس نے ٹی وی آف کیا تھا جب باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ سناٹے میں آواز گونجی تھی، امی دونوں ایک دوسرے پر گری تھی۔ یہ کیا تھا ہیر؟ ردا اس سے چمٹی تھی۔ مجھے کیا پتا۔ وہ اس سے زیادہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ نیچے سب بڑوں کے کمرے تھے، جو کہ اس وقت خالی تھے، اور اوپر ان کا اور راہم کا۔ باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ردا، اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی، سنو ہیر، مجھے واش روم جانا ہے۔ ردا نے اپنی مشکل بیان کی۔ خبردار، جو یہاں سے ہلی ہو تم۔ ہیر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پلیز
ہیر میرے ساتھ چلو، تم یہاں باہر کھڑی ہو جانا پلیز۔ ردا کی منت پر وہ بڑی مشکل سے بیڈ سے اتری تھی۔ ابھی ردا نے واش روم میں جا کر تھوڑا سا دروازہ بند کیا ہی تھا جب اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی سی روشنی باہر عجیب سی ہیبت پیدا کرتی اس کے خوف میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ رخ اپنے بچپن کے شوہر کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ابھی 5 منٹ پہلے نیچے سے پانی پی آیا تھا، پھر لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنا چاہا تھا، لیکن تھکن اور نیند کے باعث وہ مزید کام پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ رکھ کر ہمیشہ کی طرح وہ ٹانگیں سیدھی کرتا اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر اپنے اکڑے جسم کو ڈھیلا کر رہا تھا جب اس کی چیخ پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا جب دھاڑ سے دروازہ کھول کر آتا وجود اس سے لپٹا تھا۔ بھوت، نیچے بھی بھوت ہے اور ہمارے روم کی ونڈو کے پاس بھی۔ حیران پریشان خود سے لپٹے اس کے کامتے وجود کو دیکھ رہا تھا جو اس میں گھسے جا رہی تھی۔ کیا بچپنا ہے ہیر، وہ جیسے ایک دم ہوش میں آیا تھا، بازو سے پکڑ کر اسے خود سے ہٹایا تھا۔ وہاں بھوت ہے، وہ سب کے سر کاٹ رہا ہے۔ وہ جملہ پورا کرنے سے پہلے دوبارہ اس سے لپٹی تھی۔ ہوش میں آؤ، بچی ہو تم؟ وہ درستگی سے اسے بازو سے پکڑتا خود سے ہٹا گیا تھا۔ ان نام کی لاپرواہی ہمیشہ ہی بیچارے راحم حسن کے ایمان کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈال دیتی تھی، لیکن ایک اور آفتاب چیختی ہوئی اندر آئی تھی، بھائی وہ بھوت ہیر کو لے گیا، بھائی ہیر کو لے گیا۔ اس کے چیخنے پر ہیر بھی چیختی اس سے دوبارہ لپٹی تھی اور محترمہ ردا حسن صاحبہ بھی زور سے آ کر اپنے بھائی سے چمٹی تھی۔ راحم حسن نے نظریں نیچے کرتے خود سے چمٹے دونوں کامتے وجود کو دیکھتے اپنا سر پیٹا تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے ان کو سمجھا رہا تھا، نیچے وہی گیا تھا پانی پینے اور اس کے ہی ہاتھ سے اسٹیل کی پلیٹ گری تھی، پر دونوں ہی کانوں میں روئی ڈالے بیٹھی تھی۔ اور جو ہمارے روم کی کھڑکی پر بھوت ہے وہ بھی کیا آپ تھے؟ ہیر کی بات پر اس نے ایک لمحے کو آنکھیں اور مٹھی دونوں ساتھ بند کرتے دانت پیسے تھے۔ میرے پاس مزید دماغ نہیں ہے تم لوگوں پر کھپانے کے لیے، چلو میں تم دونوں کو روم تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ دونوں کو دیکھتا صوفے سے اٹھا تھا، پر دونوں ہی اپنی جگہ سے ہیلی تک نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی اس کے تکیے سے ٹیک لگائے ٹانگیں سکڑے بلینکٹ میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم دونوں سے بول رہا ہوں، اٹھو۔ وہ اب قدرے اونچی آواز میں بولا تھا، لہجے میں بیزاری پنہاں تھی۔ ہرگز نہیں، میں آج یہیں سوؤں گی۔ ہیر نے اس کے تکیے پر سر رکھا تھا۔ راحم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا تھا۔ ردا کیوں پیچھے ہٹتی، زور زور سے اس بات میں سر ہلاتی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کہاں سوؤں گا پھر؟ اٹھو میرے بیڈ سے۔ وہ ہیر کے سر پر جا کر چیخا تھا، آپ پلیز صوفے پر سو جائیں نا، ایک رات سے کیا ہو جائے گا؟ ہیر نے بلینکٹ سے ذرا سا سر نکال کر مشورہ دیا، پلیز بھائی، ایک رات کی تو بات ہے۔ کہ ردا بھی بھائی کو دیکھ کر منت بڑے لہجے میں منائی تھی۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے بہن کو گھونٹ بھی نہیں پایا تھا جب اپنی بچپن کی بیوی کی بات سن کر اس کے غصے کے گراف میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ ایک نہیں، 2 راتیں، تائی امی نے کہا تھا وہ لوگ پرسوں آئیں گے۔ راحم نے گہرا سانس لیے خود پر قابو پایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں یہاں سو جاؤ، میں تم دونوں کے روم میں سو جاتا ہوں، وہ کمالے بے نیازی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا تھا جب وہ ایک دم سے جمپ مار کر اٹھتی اس سے پہلے دروازے پر پہنچی تھی، پھر بڑے آرام سے دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روکا تھا۔ ہٹو آگے سے ہی، ہمیشہ کی طرح اس کے خود سے لاپرواہ بغیر دوپٹے کے وجود سے نظریں چرائے وہ غصے سے بولا تھا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اور آپ اگر آج کی رات نہیں بلکہ یہ 2 راتیں ہمارے ساتھ سو جائیں گے تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لاتی معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی بولی تھی۔ اف، راحم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے دانت پیسے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ چلو پھر میرا بیڈ خالی کرو۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا پلٹا تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ اس کی ان نظروں سے انجان تھی۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے پیچھے سے دہائی دی تھی، ایک صوفے پر، دوسری نیچے کشنز پر۔ وہ اپنا بلینکٹ ٹھیک کرتا بولا، کوئی نہیں، میں اکیلی نہیں سوؤں گی۔ وہ اب زور سے بولی تھی، میرے اور اپنی اس بہادر دوست کے ہوتے ہوئے بھی تم اکیلی ہو؟ راحم سے اب اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہوا تھا۔ ردا کو اب اپنے بھائی کے تیور خطرناک لگے تھے۔ ہیر، ہم دونوں یہاں کشنز پر سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ردا نے کشنز ملا کر جگہ بنائی تھی۔ ہم دونوں اتنے سے کشن پر سوئیں اور خود یہ راجہ بن کر پورے بیڈ پر سوئیں گے۔ وہ ان کا بلینکٹ لینے ان کے کمرے سے واپس آ رہا تھا جب اس کی بات پر اس کا دل اپنا سر ہی تو پیٹنے کا چاہا تھا۔ تو تم ایسا کرو، اتنے بڑے بیڈ پر ان کے ساتھ لیٹ کر سو جاؤ، ڈر بھی نہیں لگے گا۔ لیکن پھر ردا کی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی،
بے اختیار راہم نے اندر آتے ہوئے اس کے چہرے کو کھوجا تھا، جہاں پھیلے رنگ اس کے دل کو عجیب سا رطب بخش رہے تھے۔ بکو مت بدتمیز، بیہودہ بے شرم، وہ اس کو چٹکی کاٹتی بولی، لیکن راہم کو اندر آتے دیکھ کر اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تم لوگوں نے سونا ہے یا چھوڑاؤں تم دونوں کو روم میں؟ وہ بلینکٹ کشنز پر پھینکتا اب کے سنجیدگی سے دونوں کو گھور کر بولا۔ اس کو چھوڑیں۔ ہیر نے ردا کو گھور کر بلینکٹ خود پر لیا تھا۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اوہ، یعنی کہ تمہارا پورا پلان ہے میری بات پر عمل کرنے کا؟ مجھے بھیج کر آئی امی؟ ان دونوں کے مذاق پر وہ حیران ہوتا بیڈ پر لیٹا تھا، جب ردا کے منہ سے عجیب سی آوازیں برآمد ہوئی تھیں۔ میری بات سنو تم دونوں، میں نے اب تم دونوں کو لاؤنج میں پھینک دینا ہے، سیریسلی؟ اس کی بھاری آواز پر دونوں ہی ساکت ہوئی تھی۔ سنو ردا، رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی، خود کو نامعلوم جگہ پر دیکھ کر اس کا ڈر پھر سے اود آیا تھا۔ اسے پھر وہ بھوت یاد آیا تھا جو کسی ماہر کسائی کی طرح سب کے سر کاٹ کر فٹ بال کی طرح انہیں دور پھینکتا، بڑے بڑے کہکے لگاتا تھا۔ ردا کی بچی، کہ اس نے ردا کا بازو ہلایا تھا، اور وہ گہری نیند پر تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ہیر؟ نیند میں ڈوبی بھاری آواز یقیناً ردا کی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف رخ کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بیڈ پر ٹھوڑی ٹکاتی معصومیت سے بولی۔ سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ راہم پر نیند کا غلبہ تھا۔ آپ یہاں اس سائڈ پر سو جائیں پلیز، وہ اسے سائڈ کے بیڈ پر ہاتھ مارتی بولی، لیکن وہ سو چکا تھا۔ سنیں نا پلیز، اس نے بیڈ پر زور سے ہاتھ مار کر پکارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس سائڈ پر سو جائیں نا پلیز، وہ اب کے نم لہجے میں بولی تھی۔ کیا مصیبت ہو تم؟ آدھی رات کو بھی چین نہیں لینے دیتی؟ وہ نیند میں اسے لتاڑتا۔ وہیں سے اس کے پاس سرکہ تھا۔ اس نے اتنی زور سے لیٹے لیٹے ہی بیڈ پر جگہ بدلی تھی کہ وہ ڈر کے مارے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اب سو جاؤ یا تمہیں اپنے پاس سلا کر تمہارا ڈر ختم کروں؟ وہ نیند اور غصے میں بولتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم سے اپنے بلینکٹ میں چھپی تھی، جیسے وہ سچ میں اسے وہیں سے دبوچ لے گا۔ ہیر اٹھو، 10 بج رہے ہیں۔ ردا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سونے دو ردا کی بچی، قسم سے ساری رات نہیں سوئی۔ وہ کروٹ بدلتی منہ میں بدبدائی تھی۔ ردا اس سے گھورتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، نظر سیدھی اوپر بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر بالکل ان کے پاس سو رہا تھا۔ اسے یاد ہے رات وہ راہم کو ادھر سونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی پر افسوس کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ 10:15 بجے وہ پھر آئی تھی۔ دونوں کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتی نیچے چلی گئی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑنے والی نامعلوم چیز پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے انگڑائی لے رہی تھی، اور وہ ہیر کا ہاتھ ہی تھا جو اس کے چہرے پر لگا تھا۔ کب تمیز آئے گی تمہیں ہیر؟ وہ اس کا ہاتھ دباتا جھٹک کر بولا۔ اپنے قریب سے اس کی آواز سن کر اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ تب تک وہ تفصیلی اس کا جائزہ لیتا نیم دراز ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی کسی دن مروائے گی مجھے، اس نے بے ساختہ اس کے صبح کے انوکھے روپ سے آنکھیں چڑھائی تھیں۔ کتنی زور سے ہاتھ دبایا ہے میرا! وہ چیختی ہوئی بیڈ پر آلتی مارتی بیٹھ کر اپنا ہاتھ دبانے لگی۔ ہائے باجی جی، غضب ہو گیا، رخصتی کر دی آپ دونوں کی؟ پینو کو نہیں بلایا؟ ہاتھ میں تھاما جھاڑو احتجاجاً نیچے فرش پر پھینکا گیا تھا۔ وہ دونوں ہی حیران پریشان ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے اب پینو بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے تھے۔ پینو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے ہمارے کمرے کی صفائی کر دو، ردا نے پیچھے سے آ کر تیزی سے کہا۔ وہ ان دونوں کو جیسے سوتا چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پینو ایسا کچھ دیکھے اور اس کو منی ہارٹ اٹیک ہوتا، لیکن وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ ہاں، پہلے جھاڑو سے ان کے کمرے کا بھوت نکال دو، ورنہ مزید پتہ نہیں کتنے دن میری جان عذاب میں آئے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بکھرے بال سمیٹتا بیڈ سے اٹھنے لگا تھا۔ ہیر نے اسے گھوڑا تھا۔ ہیر باجی، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کرنے والی، رخصتی کروا لی مجھے، یعنی پروین بانو کو نہیں بلوایا؟ وہ پھر سے رونے کو تھی۔ راہم کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پینو بیگم کی طبیعت صاف کرتا، ردا فوراً سے آگے آئی تھی۔ ادھر میرے ساتھ آؤ پینو تم۔ ردا اسے کھینچ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ رخصتی ہوئی ہوتی تو کیا میں نیچے سوتی اور یہ راجہ بن کر اکیلے بیڈ پر سوتے؟ وہ حسب عادت دائیں بائیں اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ اس بار راہم کو بھی نہیں ملا تھا۔ وجہ وہ بنا دوپٹے ہی بھاگی آئی تھی۔ راہم نے اس کی بات پر ایک لمحے کو آنکھیں کو بند کر کے کھولا تھا، لیکن
ردا کو دروازے پر دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا تھا، ورنہ جو جواب وہ اسے دینے والا تھا وہ ضرور محترمہ ہیر رحیم کے چھکے چھڑا دے جاتا۔ ناشتہ بناؤ، 15 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ بگڑے تیوروں سے کہتا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ردا نے اس کی طرف اس کا دوپٹہ پھینکا تھا۔ 15 منٹ بھائی، ردا نے اپنی شامت ہی بلائی تھی۔ تم لوگوں کی بے وقوفی میں فجر نکل گئی ہے میری، قضا پڑھ کر آؤں گا اور خود کو تیار کر لو تم دونوں۔ وہ دونوں پر سخت نظر ڈالتا واش روم میں غائب ہوا تھا۔ اس کے موڈ پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کلاس تو پکی ہے ہماری، پر پراٹھا تم بنانا۔ میرا پراٹھا دیکھ کر وہ ہم دونوں کو رات والے بھوت کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ ردا نے کشن سے اپنا بلینکٹ طے کرتے اس سے کہا۔ شکر ہے تائی امی نے مجھے پراٹھا سکھا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شکر کرتے راہم کا بلینکٹ طے کیا تھا۔ راہم نے جو ان کے ساتھ کیا وہ کچھ رات کا کچھ ایڈوانس کا بدلہ تھا، کیونکہ وہ دونوں پہلے ہی اعلان کر چکی تھی ایک اور رات اس کے کمرے میں سونے کا۔ پینو عرف پروین بانو کو ردا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اور ہیر کی بزدلی کی کہانی سنا کر مطمئن کر چکی تھی، لیکن 15 سالہ پروین بانو عرف پینو نے بھی انہیں تھوڑا اور ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ باجی جی، یہ سب مذاق ہوتا ہے، اصل میں تھوڑی یہ بھوت ہوتا ہے، یہ ہماری طرح انسان ہی ہوتا ہے۔ میرا 3 سال کا بھائی بھی نہیں ڈرتا ان میک اپ والے بھوتوں سے۔ اس کی بات پر راہم نے ناشتے سے ہاتھ روک کر جن نظروں سے انہیں دیکھا تھا، دونوں کا جی چاہا اپنے ساتھ ساتھ پینو کو بھی زمین میں دبا دے۔ اللہ کے کرم سے اگلے دن سب بڑے خیر سے آئے تھے۔ راہم حسن نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی نیند آ رہی ہے؟ اس نے اپنے اوپر گرتی بینش کو ایک دھموکا جھڑتے خود سے دور کیا تھا۔ دوسرا پیریڈ ان کا فری تھا۔ ہائے یار کیا بتاؤں، فیضان میرے منگیتر رات کو سونے ہی نہیں دیتے، جب تک منٹس ختم نہیں ہوتے مجھے جگائے رکھتے ہیں۔ بینش نے ایک آہ بھری تھی۔ ہیر نے شکوہ کنان نظروں سے ردا کو دیکھا تھا۔ میں اپنے فیونسی کی کیا بتاؤں، گھر آئے تھے پرسوں، امی سے چھپ کر مجھے اتنی ساری چاکلیٹ دے گئے ہیں۔ حفظہ نے اپنی محبت بھری کہانی سنا کر اس کے دل کو مزید جلایا تھا۔ خود پر ہیر کی گھورتی نظروں سے ردا کا دل چاہا اپنا سر پکڑ لے۔ اچھا میں چائے پی کر آتی ہوں، تم لوگ چل رہی ہو؟ ورنہ فیضان کی باتیں ضرور مجھے کلاس سے نکلوا دیں گی، وہ شرمیلے پن سے کہتی اٹھنے کے ساتھ ہی پوچھنے لگی۔ ہاں میں بھی چلتی ہوں، حفظہ بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ یہ ہوتے ہیں دل والے، تمہارے ان سڑیل بھائی نے تو مجھے کبھی 2 روپے کا اکلیئر تک لے کر نہیں دیا۔ فون کیا کریں گے مجھے، اس نے شکوہ کیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو وہ تمہارے ساتھ چھت پر چڑھ کر ایک رومانٹک سانگ گائیں، آتے جاتے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے چہرے پر نظرانہ دیتے رہیں؟ اس کی بات پر محترمہ ہیر کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ اس نے ایک دھموکا ردا کی پیٹھ پر جڑا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، مخفت سے بولی۔ میرے صرف بولنے پر محترمہ ہیر رحیم لال گلابی ہو رہی ہیں، اور اگر کبھی محترم راہم حسن نے سچ میں میرے ہی کہے مطابق محترمہ سے اظہار محبت کر دیا تو محترمہ ہیر رحیم 2 دنوں تک چہرہ چھپائے۔ اب کہ ہیر نے اس کی توجہ رجسٹر سے کی تھی، میں چاکلیٹ اور پھول کی بات کر رہی ہوں۔ وہ خوامخواہ اپنے بالوں کو اپنے کانوں میں ریستی ردا کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے ساختہ اس سے لپٹی تھی۔ جھوٹی، ابھی پرسوں ہی تو وہ چاکلیٹ لائے تھے تمہارے لیے، ردا نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جملہ درست کرو، پرسوں وہ تائی امی اور امی کے لیے پستہ آئس کریم لائے تھے، تایا ابو اور ابو کے لیے ان کی فیوریٹ پان لائے تھے، اور تمہارے اور میرے اور پینو کے لیے چاکلیٹ لائے تھے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ردا کا قہقہ جاندار تھا، وہ خفا ہوتی اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے منگیتروں کو پورا بوکے دے دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے مجال ہے جو اپنی بچپن کی بیوی کو کبھی ایک پتا دینے کا بھی خیال آیا ہو۔ وہ تنفن کرتی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ سنو ردا، اس نے ردا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے راہم کے خوف سے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے اسے باتیں کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھے فون پر مصروف تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس نے جمائی روکتے گھڑی کو دیکھا تھا جو کہ 11:30 بجا رہی تھی۔ ابھی میں تمہیں کوئی 3rd کلاس مووی لگا کر دوں تو تمہاری نیند سب سے پہلے بھاگے گی۔ وہ موبائل رکھتا اچانک بولا تھا۔ ردا ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بات ہی پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں 3rd کلاس مووی، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے بڑبڑانے کی یہ حرکت ہمیشہ کی طرح راہم حسن کو آگ ہی لگا گئی تھی۔ ردا تم جاؤ شاباش، وہ ردا کا ٹیسٹ چیک کرتے بولا۔ ان کا کل اکنامکس کا ٹیسٹ تھا، ردا نے کر لیا تھا، پر ہیر انعام جب تک راہم حسن کا ضبط نہ آزما لیتی کوئی کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچاتی۔
رضا خوشی خوشی اپنی کتابیں اٹھانے لگی، ساتھ وہ بھی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی تھی۔ 1 منٹ مس ہیر انعام، آپ کہاں ہجرت فرما رہی ہیں؟ اس کے طنز پر وہ ٹھنڈی پڑی تھی۔ رضا شرارت سے ہنسی تھی، اس نے دانت پیسے تھے۔ میرا بھی ہو گیا ٹیسٹ، وہ زور سے بولی تھی۔ رضا جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مبادہ وہ پھر سے نہ بٹھا دے، اچھا ادھر لا کر دکھاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ مڑے مڑے قدموں سے رجسٹر لے کر اس کے پاس بیڈ تک گئی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر ایک نظر ڈالتے ہی راہم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آخر تمہارا دماغ ہوتا کہاں ہے ہیر؟ اتنا سمجھایا ہے میں نے، پھر بھی وہی غلطی۔ وہ رجسٹر پٹک کر غصے سے بولا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے نا، وہ میں نے منائی تھی۔ جہاں پڑھنے کی باری آئی وہاں تمہیں نیند آنے لگتی ہے؟ چچی امی کا کوئی کام تم نے پہلی بار میں کرنا نہیں ہے؟ کرنا کیا ہے تم نے زندگی میں آگے؟ وہ اب غصے سے اسے گھورتا پوچھ رہا تھا۔ آپ سے شادی کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے مجھے؟ کوئی اور آپشن ہے کیا میرے پاس؟ بتائیں۔ محترمہ ہیر انعام صاحبہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے بغیر سوچے سمجھے بولتی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ محترم راہم حسن کی آنکھیں کھلی تھیں۔ جب دیکھو امی مجھے آپ کے کام کرنے کو کہتی ہیں، امی کا بس چلے نا تو مجھے آپ کی ملازمہ خاص بنا دے۔ آپ کو تو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، پر آپ ذرا بتائیں مجھے کیا ملا آپ سے نکاح کرنے پر؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ راہم کی پیشانی کے بل اس کی ہر بات پر بڑھتے ہی گئے تھے۔ کبھی آپ نے میرا اسائنمنٹ بنایا؟ بولے نہیں نا۔ کبھی آپ اپنی بچپن کی بیوی کے لیے کوئی پھول کوئی چاکلیٹ لائے؟ کیا فائدہ آپ کا میرے بچپن کے شوہر ہونے کا؟ لوگوں کی مگنتر ان پر قربان جاتے ہیں، راتوں کو فون کرتے ہیں، رومانس جھاڑتے ہیں، ایک آپ ہیں مجھے دیکھتے ہی آپ کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ مجال ہے جو بچپن سے کبھی آپ نے ایک نظر اپنی بچپن کی بیوی کو پیار سے دیکھا۔ اس کی نظر جیسے ہی راہم کے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی، زبان کو بریک لگے تھے، اور راہم حسن اپنی بچپن کی بیوی کی نادر خیالات جان کر اشہشی تو کر اٹھا تھا۔ ہوگی بکواس، اب پڑھ لیں، اس کی سنجیدگی سے کہنے پر اس نے برا سا منہ بناتے رجسٹر اٹھا کر چہرے کے آگے کیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کی تھی۔ پورے 10 منٹ بعد موبائل اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے پیر سیدھے اور ہاتھ اوپر کر کے اپنے جسم کو آرام دہ پوزیشن میں لاتا ہوا ٹھڑکا تھا۔ وہ رجسٹر منہ پر رکھے اس کے پاس ہی تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ بکھرے بال دوپٹہ لاپرواہی سے آدھا ایک شانے پر اور اس سے زیادہ بیڈ پر پڑا تھا۔ راہم کی نظر گھڑی پر گئی تھی، 12:05 ہو رہے تھے۔ ہیر، اس نے دھیمے سے پکارا تھا، وہ ہلی تک نہیں۔ راہم نے اس کے چہرے سے رجسٹر اٹھا کر بند کیا تھا۔ ہلکے نیم وا ہونٹ اس کی گہری نیند میں جانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ہیر راہم نے جھک کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے، اس سے پہلے کہ وہ دل بے ایمان کے کہنے پر کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ خود پر قابو پاتے اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ہیر اٹھو، اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں، ادھ کھلی آنکھیں نیند کے خمار سے مزید نشیلی لگتی راہم حسن کے ایمان کو متزلزل کرنے پر آمادہ ہوئی تھیں۔ سونے دینا، ابھی تو سوئی ہوں۔ لیکن پھر ہمیشہ کی طرح اپنی نیند خراب کیے جانے پر بڑبڑائی ہوئی۔ وہ اسی کے بیڈ پر ہی صحیح سے سونے لگی تھی۔ راہم نے اپنے غصے پر قابو پا کر گہرا سانس لیا تھا۔ ہیر اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے۔ وہ ایک دم اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اب کہ وہ نہ صرف آنکھیں کھول گئی تھی بلکہ اسے اپنے بہت قریب دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ ہیر، جاؤ سو جاؤ۔ اس کی سنجیدہ بھاری آواز پر ہیر نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا تھا۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے اچانک ہوش میں آئی تھی۔ میں ٹیسٹ کل دے دوں گی پلیز، وہ ایک دم بولتی اچھل کر کھڑی ہوئی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر کمرے سے باہر بھاگنے کو تھی۔ جب نیند میں ہونے کے بعد دروازے سے ٹکرائی تھی، راہم نے بمشکل اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ اوف، کمرے کا دروازہ بھی اپنے جیسا خرگوش ہی بنوایا ہے۔ وہ اپنا ماتھا سہلاتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ ایڈیٹ، وہ ہنستا ہوا تکیے پر سر رکھ گیا تھا جب ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی وہ چیز اپنے چہرے پر رکھی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ تھا۔ کیا واقعی وہ اتنی معصوم ہے؟ کیا واقعی وہ اپنے اور میرے رشتے کو محسوس نہیں کرتی؟ وہ اس کے دوپٹے سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا خود سے سوال کر رہا تھا، کیا تم نے کبھی اسے اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلایا ہے؟ اس کے دل نے اس کے سوال پر سوال کیا تھا۔ لیکن پھپھو، میرے پاس کوئی ڈریس ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ اس وقت کالج میں تھیں جب فائدہ کی کال آئی تھی۔ بالکل اچانک ان کی 9 سال کی بیٹی کو اپنی سالگرہ منانے کا شوق ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کو کالج سے ہی اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھیں۔ اجازت وہ بھابھیوں سے لے چکی تھی۔ میرے پاس بھی نہیں ہے پھپھو۔ ردا جو ہیر کے کان میں گھسی ہوئی تھی، اس نے بھی اپنا دکھڑا رویا تھا۔ ہیر نے اسے دور دھکا دیتے فون اسپیکر پر لگایا تھا۔ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رکشہ لو۔ اور اب وہ انہیں آگے کا پلان سمجھانے لگی تھی۔ پھپھو کیوں شیڈ کی کچھاڑ میں بھیج نہیں ہے؟ ہیر نے دہائی دی تھی۔ بالکل پھپھو، وہ تو وہیں
ردا کی بات آدھی رہ گئی تھی جب فائزہ نے اس کی بات کاٹی۔ میری بات کروا دینا، اب جاؤ جلدی، میں سنبھال لوں گی، سارے انتظامات بھی تم دونوں نے ہی کرنے ہیں۔ پریشا انتظار کر رہی ہے اپنی آپیوں کا۔ انہوں نے فون رکھا تھا، ہیر ردا نے اسے دیکھا تھا۔ پھپھو سب سنبھال لیں گی، اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی، وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھی۔ وین والے کو منع کر کے وہ دونوں رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دل دونوں کا ہی دھڑک رہا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ ٹپ ٹاپ سی ریسیپشنسٹ نے ان کے سفید یونیفارم پر نظر ڈالتے دکھے چتون سے پوچھا۔ کمپنی کے اونر سے۔ ہیر اترائی تھی۔ ردا نے حیرت سے اس کی اتراہٹ کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے سر سے پیر تک استزائی نظر ہیر پر ڈالی تھی۔ ڈو یو ہیو اینی اپوائنٹمنٹ؟ وہ اب ادب سے بولی تھی، پر ادب سے چھلکتا طنز ہیر کے سر پر لگا اور پیر پر پوچھا۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی اپوائنٹمنٹ۔ مجھے کسی طے شدہ ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ سر ایسے ہی کسی سے نہیں ملتے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ باہر کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اب زور سے بولی تھی۔ ردا نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو ہیر؟ آس پاس کے لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ کھڑے کھڑے نکال سکتی ہوں میں اسے؟ وہ چلائی تھی اب۔ ہیر وہ ہمیں کھڑے کھڑے نکال دیں گی، اتنی اوور ایکٹنگ نہیں کرو، ان کا بھی تمہیں پتا ہے اب کہ ردا نے زور سے کہا تھا۔ کس پاگل خانے سے لائی ہیں آپ انہیں؟ پلیز لے جائیں انہیں، اس سے پہلے میں سیکیورٹی کو بلاؤں۔ وہ بھی اب سرخ چہرے سے چیخی تھی۔ یہ جانتی نہیں ہے میں کون ہوں؟ اس نے ردا کے شکنجے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا واسطہ اس کو بتانا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ ردا نے بمشکل اسے قابو کیا تھا، جس کا بس چلتا اس نکسک سی تیار چڑیل کا منہ نوچ لیتی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان پر لگایا تھا۔ اسے راہم سے بات کرتا دیکھ کر وہ ذرا تھمی تھی۔ سر ایک لڑکی آئی ہے، ہنگامہ مچایا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ نو سر، اپوائنٹمنٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ اوکے سر، سوری سر، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ اپوائنٹمنٹ ہوگا تو ہی اندر بھیجوں گی۔ وہ کھڑے ہو کر ادب سے اس کی ڈانٹ کھا رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں تھیں، ثابت ہو رہا تھا وہ اس کی بھی کلاس لے رہا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو تم مجھے۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک ایک شخص بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ سر دیکھیں، یہ زبردستی باس کے روم میں جا رہی ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ لڑکی اس بندے سے بولی تھی۔ جی میم، کون ہیں آپ؟ وہ بھی دونوں کے یونیفارم کو دیکھ کر بولا تھا۔ بچپن کی بیوی ہوں میں تمہارے باس کی، اور یہ بچپن کی بہن۔ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ وہ اب تپے لہجے میں کیا سے کیا بول گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ہیر؟ ردا کو شامت نظر آئی تھی۔ اس نے سچ میں اپنا سر پیٹا تھا۔ جی کیا مطلب؟ آپ سر کی بچپن کی؟ وہ جو یہاں کا مینیجر تھا حیرت کا شکار ہوا تھا، وہی کیا پورا سٹاف انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بیوی ہوں، ہٹے سامنے سے۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کے بات مکمل کرتی سائٹ سے نکلنے کو تھی، لیکن وہ شاید ابھی تک حیرت کا شکار تھا۔ لیکن آپ تو اتنی بڑی ہیں۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا بولا۔ بچپن میں نکاح کے بعد بندے کا قد بڑھنا رک جاتا ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی اسے گھورنے لگی تھی۔ ردا کا بی پی اب لو ہو رہا تھا۔ آپ سائڈ پر جا کر مراقبہ کریں، مجھے راستہ دیں۔ وہ ردا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے کو تھی جب وہ اچانک ہوش میں آیا تھا۔ میم ایک منٹ پلیز۔ میم میں سر کو بتا دیتا ہوں، آپ یہاں ویٹ کریں پلیز، وہ اپنے جاجز سے بولا تھا۔ پر ہیر راہم اب کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، لیکن سر وہ آپ کی، اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ رضوان صاحب مسئلہ کیا ہے آخر؟ آپ سے اور مس اسما سے اگر آفس سنبھالا نہیں جا رہا تو میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں کون ہے وہ غصے سے بولتا کھڑا ہوا تھا۔ سر آپ کے بچپن کی بیوی، اس کے منہ سے اچانک نکلا تھا۔ وٹ؟ وہ چلایا تھا، پر اس کے پیچھے سفید یونیفارم میں وہی تھی۔ اس کے چلانے پر اس کے ساتھ بیٹھے لوگوں نے بھی گردن موڑ کر اس کی بچپن کی بیوی کو دیکھنا چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ کر ردا کا سر چکرایا تھا، جبکہ ہیر راہم حسن نے دروازے کی نوب زور سے پکڑتے ورد جاری کیا تھا۔ جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، تم دونوں ایسے منہ اٹھا کر میرے آفس چلی آئی ہو۔ وہ ادھر سے ادھر مارچ کرتا اپنا غصہ ان پر اتار رہا تھا۔ ہمیں پھپھو نے کہا، ردا نے بولنا شروع کیا تھا، پر اس کی گھوڑی پر بات بیچ میں ہی دم توڑ گئی۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دہاڑا تھا۔ دونوں کا دل دہلا تھا۔ اور تم نے کیا بکواس کی ہے پورے آفس کے سامنے؟ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیر کا ننھا سا دل حلق میں آیا تھا۔ دیکھیں آپ پھپھو سے بات کر لیں، انہوں نے کہا تھا وہ آپ کو سنبھال لیں گی۔ اس کی بات پر ردا کا دل کیا ہیر کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ وٹ سنبھال لیں گی ہیر تم؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا تھا جب ہیر کا موبائل بجا تھا۔ پھپھو کی کال ہے، وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی بمشکل بولی تھی۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا موبائل تھام گیا تھا۔
کیا کرتی ہیں پھپھو آپ؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ کچھ بھی تھا پر فائزہ کے سامنے وہ ہمیشہ کچھ بول ہی نہیں پاتا تھا۔ کیوں بھائی بھتیجے، خیر خیریت تو چھوڑو، سلام سے بھی گئے کیا؟ وہ میٹھا طنز کرتی بولی۔ السلام علیکم پھپھو، اور خیریت پوچھنے کا موڈ میرا بالکل بھی نہیں ہے پھپھو۔ آپ کچھ تو سوچ لیتی ان دونوں کو ایسے آفس میں۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولتا ہی گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو اور بریک لگاؤ بھتیجے، اب میری بھی سن لو، وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ دھیما پڑا تھا لیکن ان کی بات سنتے ہی وہ پھر سے سیکھپا ہوا تھا۔ پھپھو یو مین میں اپنا آفس چھوڑ کر آپ کی بھتیجیوں کو شاپنگ پر لے جاؤں؟ سیریسلی پھپھو؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ میری بیٹی کے لیے میرا بھتیجا اتنا نہیں کر سکتا کیا؟ انہوں نے اسے جذباتی طریقے سے گھیرا تھا۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے آپ کی اس بے وقوف بھتیجی نے کیا حرکت کی ہے؟ اب ہیر کو گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچی تھیں اور ساتھ ہی ہونٹوں پر جلال جلال کا ورد جاری کیا تھا۔ تیزی کے ساتھ آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ اسٹاپ اٹ ہیر! وہ اچانک اس پر برسا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ راحم تم میری بھتیجی پر چیخ رہے ہو؟ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ پھپھو وہ پھر دھیما پڑا تھا۔ اگر تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت ہے راحم تو ان کو ایک ایک ڈریس کے ساتھ ساری چیزیں دلا کر میرے گھر چھوڑ جاؤ ابھی۔ اور فائزہ طائف کے حکم کے آگے وہ بلا چوں چراہ مان جاتا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ اپنی ڈیسک کی طرف مڑا تھا۔ رضوان میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ ٹیم آئے گی، انہیں ریفریشمنٹ سرو کر دینا، میں تب تک آ جاؤں گا۔ وہ کسی کو فون پر ہدایت دیتا گاڑی کی چابی اور گلاسز اٹھا رہا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو، وہ خود پر ضبط کرتا باہر نکلا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ردا نے گلے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہیرا نے اس کی پشت دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ آئی ایم سوری میم، مجھے نہیں پتا تھا آپ سر کی وائف ہیں۔ وہی ریسیپشنسٹ اب ہیر کو دیکھتی معذرتی لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو چاہ رہی تھی وہی ہوا تھا، پر راحم حسن کا خوف اس کے ہوش اڑا کر لے گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ ان دونوں کو ڈریس کے ساتھ ہلکی پھلکی جویلری اور سینڈلز دلا کر اس نے گاڑی فائزہ کے گھر کے آگے رکی تھی۔ تم دونوں یہ مت سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی ہے اور ہیر تمہاری تائی امی بھی اب بچا لیں تمہیں مجھ سے۔ وہ دونوں ہی اترنے کو تھیں جب وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑکا تھا، لیکن وہ لڑکی اتنی بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ تو میں نے بھی بتا دیا۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی بولی۔ کیا بتایا تم نے اسے؟ وہ غصے سے اپنی سیٹ سے پیچھے کی طرف پلٹا۔ یہی کہ میں اس کے باس کی بچپن کی بیوی ہوں۔ اس کے منہ سے پھسلا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کا گلا دبانے کی خواہش پوری کرتا جب گاڑی میں قہقہ گونجا تھا۔ بھتیجے، اس سے خوبصورت تعارف ہوگا کیا تمہاری بیوی کا؟ فائزہ ان کی طرف کی کھڑکی سے اس کے بال بگاڑتی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ اچانک پلٹا تھا، پھر گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ دونوں بھی جان بخشی پر شکر کرتی گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی تھیں۔ السلام علیکم پھپھو، وہ ان کی طرف دیکھے بنا کفا کفا سا بولا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بھتیجے کی ناراض شکل دیکھ کر اس کی پیشانی چومتے اسے گلے لگایا تھا۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے میں آپ کا کہا نہیں ٹالتا، پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہیں آپ مجھ سے۔ اس کی جھنجھلاہٹ پھر اود آئی تھی۔ بیوی کو شاپنگ کروانا اچھی بات ہوتی ہے بھتیجے، اور بچپن کی بیوی کو تو ثواب کا کام ہے۔ محبت سے اس کا کان کھینچتی بولی۔ وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ بیوی کم، وہ میرے لیے آفت کی پوڑیا زیادہ ہے۔ وہ ان کی گرفت سے اپنا کان چھڑاتا مصنوعی بیزاری سے بولا تھا۔ جی جی بالکل، سب جانتی ہوں میں، وہ اس کے سر پر چپت مار کر بولی۔ وہ ہنسا تھا۔ اچھا اندر تو آؤ نا۔ وہ اسے اندر آنے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ پھپھو پھر کبھی ابھی سب چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی فرما برداری پر وہ نہال ہی تو ہوئی تھی۔ ایسے ہی تم میرا بھتیجا پھپھو کی جان نہیں ہے؟ انہوں نے پھر اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن پھر کچھ یاد آتے اس نے کھڑکی سے سر نکالا تھا۔ اور پھپھو ان صاحب کا کیا حال ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتی وہ ہنسی تھی۔ تم نے کیا کم کی تھی اس کے ساتھ؟ کینیڈا پہنچ کر ہی اس نے اگلا سانس لیا تھا۔ وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ ہاں تو سمجھ کر پنگا لینا چاہیے تھا نا اس کینیڈین سینڈی کو، وہ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتا بولا تھا۔ فائزہ نے اپنے وجیب بھتیجے کو ایک نظر دیکھ کر اس کے بال بگاڑے تھے۔ چلو جاؤ اب یہاں سے، عاطف نے سن لیا نا تو پھر سے طوفان آ جائے گا۔ وہ ہنسا تھا۔ پریشے کا گفٹ ادھار رہا، اللہ حافظ پھپھو۔ وہ ہنستا ہوا ہاتھوں سے بال سنوارتا گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پھپھو بہت غصے میں ہے وہ، اس کے غصے کا سوچ سوچ کر ہی یادی ہو رہی تھی۔ ارے چھوڑو اس کو، کل میں تم دونوں کو خود ہی چھوڑ آؤں گی، دیکھ لوں گی اس کو بھی۔
فائزہ کے تسلی دینے پر بھی اس نے پریشانی سے ردا کو دیکھا تھا۔ فائزہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مرنا تو ہمیں ویسے بھی تھا ان کے آفس جانے کی ہمت کر کے ہی، لیکن یہ جو تمہارا بچپن کی بیوی کا ڈائیلاگ ہے نا، وہ لے ڈوبے گا کسی دن تمہیں۔ ردا نے دانت کچکچائے تھے۔ میری بات سنو، وہ ایک دم سریل ہیں، تو میں ان کو یاد دلاتی ہوں کہ ایک عدد بیوی رکھتے ہیں، وہ بھی بچپن کی۔ معاف کر دو تم ہیر۔ ردا نے سچ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہارا خود کو بچپن کی بیوی بول بول کر وہ مینیجر بھی تمہیں سر سے پاؤں تک دیکھتا تمہارا حدود اربع چیک کر رہا تھا۔ مڑو تم۔ وہ خفت سے اس کے پیٹھ پر دھموکہ جڑتی فائزہ کے پاس کچن میں گئی۔ اگلے دن شام کے وقت فائزہ انہیں چھوڑنے آئی تھی، لیکن وہ ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ بچوں کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ ان کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ سنجیدگی سے سلام کرتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کے ڈرائیور ہاتھوں میں 6-7 بکے اٹھائے ہوئے آیا تھا۔ وہ جا کر صوفے پر ٹانگیں سیدھی کرتا بیٹھا تھا، ایک ہاتھ پیشانی پر رکھے ہوئے۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ دونوں خواتین اس کے دونوں سمت وہیں بیٹھی تھیں۔ زرینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور ان دونوں نے حیرت سے ڈرائیور کے ہاتھوں میں بکے کو دیکھا تھا۔ صاحب انہیں کہاں رکھوں؟ وہ ادب سے پوچھ رہا تھا۔ میرے سر پر رکھو، وہ بگڑے تیوروں سے بولا تھا۔ بیچارہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ہیر نے حیرت سے ردا کو دیکھا تھا۔ ادھر رکھ دو اور تم جاؤ۔ زرینہ کے کہنے پر وہ خاموشی سے بکے ٹیبل پر رکھتا چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے راحم، خیریت تو ہے؟ خدیجہ نے اس کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ خیریت؟ اور میری زندگی میں؟ وہ اب چہرے سے ہاتھ اٹھائے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی بچپن کی بہو کے ہوتے ہوئے میری زندگی میں خیریت ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ وہ اٹھ کر خدیجہ سے لپٹی تھی۔ راحم نے اس کی اس حرکت پر اسے ناگواری سے گھورا تھا۔ راحم آرام سے بات کرو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ ہوا کیا ہے بیٹا؟ کیا کیا ہے اس نے؟ زرینہ نے خشمگین نظروں سے بیٹی کو گھورا تھا۔ تماشا بنا دیا ہے سارے آفس کے سامنے میرا۔ یہ بکے دیکھ رہی ہیں آپ؟ صبح سے جو آ رہا ہے مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ وہ زرینہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ کس چیز کی مبارکباد؟ کمال صاحب اندر آئے تھے، ان کے ساتھ انعام صاحب بھی تھے۔ کیا کوئی ٹینڈر ملا ہے؟ انعام صاحب نے خوشی سے پوچھا تھا۔ 20 سال بعد میں اپنے نکاح کی مبارکباد پھولوں کے ساتھ وصول کر رہا ہوں، وہ تپے تپے لہجے میں بولا تھا۔ ہیر نے اپنا سر خدیجہ کے سینے میں چھپایا تھا۔ کمال صاحب اور انعام صاحب کا کہکہ جاندار تھا۔ یہ 20 سال بعد کس نے بھانڈا پھوڑا کہ ہمارا بیٹا کنوارا نہیں ہے؟ کمال صاحب شگفتگی سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کی بچپن کی بہو میرے آفس میں اعلان کر کے آئی ہیں کہ کمپنی کے باس کی بچپن کی بیوی ہیں۔ اس کی بات پر ہیر کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ دونوں بھائیوں کا پھر زبردست کہکہ پڑا تھا۔ ہر بیوی انسیکیور ہوتی ہے اور یہ تو تمہیں 20 سالوں سے برداشت کر رہی ہے۔ کمال صاحب نے ہنستے ہوئے بھتیجی کو محبت سے گلے لگایا تھا۔ سب ہی ہنسے تھے۔ وہ ان کی بات پر لال گلابی ہوتی اب ان کے شانے میں سر چھپا گئی تھی۔ وہ اس کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو نائمہ، تم رو نہیں پلیز۔ وہ کسی کو تسلی دے رہا تھا۔ ہیر جو اس کے کمرے میں اس کے کپڑے رکھنے آئی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گیلری کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہیر کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ دبے پاؤں سے 2-3 قدم کے فاصلے پر رکی تھی۔ اس چڑیل کے آنسو پوچھنے پر بھی تیار ہیں یہ؟ وہ سکھ پا ہوئی تھی۔ میں نے تم سے پرومس کیا ہے نا، میں کروں گا بات۔ کچھ ٹائم دو مجھے پلیز، تم رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ تسلی میز لہجے میں اسے چپ کراتا بولا پر پاس کھڑی اپنی بچپن کی بیوی کا سکون طے بالا کر چکا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی تھی۔ مجھ سے بات کرتے بلکہ مجھے دیکھتے ہی ان کے منہ میں کروا بادام آ جاتا ہے اور اس کو اتنے پیار سے چپ کروا رہے ہیں وہ پچھلے 15 منٹ سے ردا کے آگے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری تھا۔ یار ایسا نہیں ہے تم۔ ردا سے وہ سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ کیا چلا جاتا ان کا اگر وہ اپنی بچپن کی بیوی سے ہی عشق فرما لیتے؟ میرے ارمان بھی پورے ہو جاتے، پر نہیں۔ اس نے ردا کا ہاتھ زور سے جھٹک کر دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی سے عشق کیا ہے؟ کبھی نہیں، اور وہ بھی بچپن کی بیوی جس کو گود میں اٹھا اٹھا کر گھوما جائے۔ وہ سوں سوں کرتی بولی۔ اور نہیں تو کیا، جس کی ناک بھی صاف کی ہو بچپن میں۔ ردا نے ٹکڑا لگایا تھا۔ تم تو چپ ہی کرو غدار، سریل بھائی کی سریل بہن۔ وہ اسے دھموکہ جڑتی بولی۔ ردا اپنی پشت سے ہلاتی اب اس کی پہنچ سے حتی المکان دور ہوئی تھی۔ میری پیاری بہن ہیر، دیکھو میری بات سنو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ بھائی کی کوئی کلیگ ہوگی، مطلب تمہاری نظر میں کلیگ سے عشق فرمانا جائز ہے؟ اس نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ارے نہیں یار ردا،
اس کے تیور دیکھ کر تھوڑا اور دور ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا ہے اس نے اس سے وعدے وعید کرتے ہوئے، اور اس دن بھی بڑے مسکرا کر کہہ رہے تھے اب آرام سے بات کرو ردا، دیکھنا وہ کچھ دنوں میں ہی کہیں گے وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ چہکوں پہکوں رو دی تھی۔ اس کی بات پر ردا نے اپنا سر پیٹا تھا۔ پاگل ہوگی ہو کیا، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اب کہ وہ اس کے قریب آتی، اس کو اپنی باہوں میں بھرتی، اس کی پیٹھ سے لانے لگی تھی۔ تمہیں نہیں پتا ردا، وہ اس سے کہہ رہے تھے میں بات کروں گا، مجھے کچھ ٹائم تو دیکھنا، تم وہ ابو اور تایا ابو کے سامنے دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ردا، ہائے میں کیسے سوتن برداشت کروں گی، بھلے ہی وہ مجھ سے عشق نہ فرمائیں، بھلے ہی مجھے پھول اور چاکلیٹس نہ دیں، پر سوتن کا سوچ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے ردا۔ آخر وہ میرے بچپن کے شوہر ہیں۔ وہ اس کے گلے لگتی روتے روتے بول رہی تھی، جبکہ اتنی سیریس بات پر بھی ردا سے اپنی ہنسی چھپانی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کریں ورنہ وہ بے وقوف رو رو کر امی اور چچی امی کے سامنے ساری بات رکھ دے گی۔ ردا فون پر فائزہ سے بات کر رہی تھی۔ 2-3 دنوں میں آؤں گی میری جان، میں کان کھینچتی ہوں راہم کے، فائزہ نے اسے تسلی دی تھی۔ تھینک یو پھپھو، اب آپ ہی ہیں جو یہ معاملہ سنبھال سکتی ہیں۔ ردا نے سکون کا سانس لیے فون رکھا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لاؤن میں چہل قدمی کے ساتھ سگریٹ کا شوق پورا کرتا تھا، ساتھ میں موبائل کان سے لگا ہوتا تھا۔ دیکھو کیسے ہیرو بنے، میرے سوتن سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھ کر ردا سے بولی تھی، جو ایک دم بھاگتی ہوئی کھڑکی میں آئی تھی۔ نیچے وہ لبوں میں سگریٹ دبائے فون پر کسی کے ساتھ کہکے لگا رہا تھا۔ تمہیں اپنے بچپن کے شوہر کے بچپن کے دوست فواد بھائی کے بارے میں بھی بچپن سے ہی پتا ہے، یہ لمبے لمبے کہکے ان کے ساتھ ہی مارتے ہیں بھائی۔ ردا نے فوراً اپنے بھائی کی سائڈ لی تھی۔ اس نے اسے ایک گھوڑی سے نوازتے پردہ چھوڑا تھا۔ رکو میں ابھی آئی، امی نے بلایا تھا۔ ردا کمرے سے باہر نکلی تھی، پھر 2 منٹ بعد آ بھی گئی تھی۔ ابھی وہ تکیہ گود میں رکھے غم زدہ ہیروئن کی مانند سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ردا تمہیں، میں نے ان کی اور اپنی جان ایک کر دینی ہے، اگر انہوں نے ایسا سوچا بھی تو۔ یار تم کل سے خواہ میرے معصوم بے گناہ بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ ردا نے دور ہوتے ہوئے اپنے بھائی کی سائڈ لی تھی۔ بے گناہ تو وہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ جس آدمی نے 20 سال میں اپنی بیوی کو پھول تو چھوڑو ایک پتا بھی نہ دیا ہو، میرے حساب سے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی گناہ گار نہیں۔ وہ بآواز بلند اس پر فرد جرم عائد کرتی بولی، جب وہ دروازے پر نمودار ہوا تھا، جج صاحبہ اگر آپ کا ہو گیا ہو تو میں کچھ فرما سکتا ہوں۔ اس نے ساری بات سننے پر اور اس کی جوابی کارروائی پر وہ کوفت سے مرنے والی ہوئی تھی۔ جی بھائی، ردا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ تم دونوں اپنے ٹیسٹ پیپرز لے کر میرے روم میں آؤ۔ وہ اس کی جان خشک کرتا پلٹنے کو تھا جب وہ ردا کو دیکھتی ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ کون سے پیپرز؟ اس کی آواز پر وہ رکا تھا پر پلٹا نہیں تھا۔ ردا اپنی جج صاحبہ کی یادداشت واپس لا کر میرے روم میں تشریف لائیں گا آپ دونوں۔ اب کہ وہ رکا نہیں تھا، اس نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ قسم سے وہ روز پوچھتے تھے تو میرے منہ سے نکل گیا۔ پہلا جملہ زور سے بولتی، اگلا جملہ اس نے ہکلا کر پورا کیا تھا۔ ہیر نے پاس پڑا تکیہ اٹھایا تھا۔ خود کے نمبرز اچھے آئے ہیں نا تبھی۔ وہ اس پر تکیہ پھینکتی اب دوسرا تکیہ اٹھا رہی تھی۔ یہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی ہوں۔ وہ آج ان 20 سالوں میں پہلی بار اس کے کہے بنا خود سے چائے لائی تھی، اور لہجے میں اتنی چاشنی۔ راہم حسن نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ وہ گھڑی پر ایک نظر ڈالتا بولا، جو 10:30 بجے آ رہی تھی۔ آپ سارا دن آفس میں دماغ کھپا کر آتے ہیں تو اس لیے میں لے آئی۔ اس کے نرم لہجے پر ردا کو غش آنے لگے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد والی چائے میں 6 بجے تک پی لیتا ہوں، اور ابھی 10:30 بج رہے ہیں۔ ٹیسٹ پیپرز؟ وہ ہاتھ پھیلاتا بولا۔ اس نے تھوک نگلتے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا یہ گرم چائے کا کپ اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کی قیمتی سیل پر بھی گرا دے۔ شاید سوچ کا اثر تھا، اس کے ہاتھ میں کپ لڑکھڑایا تھا، تھوڑی سی چائے لیپ ٹاپ کے اوپر گری تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھا گیا تھا، پھر ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ ہیر نے اس کے منہ کے زاویوں کو دیکھ کر اس سے زیادہ برا منہ بنایا تھا۔ یہ لے بھائی۔ ردا نے ڈرتے ڈرتے پیپر اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے وہی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ میرا پیپر کل نیچے پانی میں گر گیا تھا، گٹر کا پانی تھا، اس لیے مجھے وہیں چھوڑنا پڑا۔ افسوس تو ہوا مجھے، آخر کو اتنے اچھے مارکس آئے تھے۔ اس کی زبان فراٹے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ردا کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ کتنے اچھے؟ اور لہجے میں حد درجہ سنجیدگی لیے پوچھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ہیر کا دل لرزا تھا۔ 15 آؤٹ آف 20، 20 میں سے 15۔
ردا کا دل چاہا وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے نیم دراز ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ وہ دونوں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید تم غلطی سے ون لگا گئی ہو ہیر، وہ ہنوز نیم دراز ان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ ہیر نے تھوک نکلا تھا۔ 15 ہی تھے، آپ چاہیں تو ردا سے پوچھ لیں۔ اس نے ردا کی طرف دیکھا تھا، وہ بدکی تھی۔ نہیں، مجھے تو یاد نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ای آؤچ! اس نے ردا کی کمر میں چٹکی نوچی تھی۔ راہم نے ناگواری سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ ردا، تم یہ مت سمجھنا کہ 13 نمبر لے کر تم نے کوئی تیر مارا ہے۔ اس نے ردا کو گھوڑا تھا۔ لیکن بھائی، میں تو پاس ہوں، 13 پاسنگ مارکس ہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ تمہاری ان 13 نمبرز کو میں دیوار پر فریم کرواؤں کیا؟ کل تم بھی پھر سے ٹیسٹ دو گی؟ وہ اب غصے سے بولا تھا۔ وہ سر ہلا کر کمرے سے بھاگی تھی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگنے کو تھی جب وہ سرعت سے اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز سے گری تھی۔ اونلی 5 مارکس آؤٹ آف 20، شیم آن یو۔ 20 میں سے صرف 5 نمبرز، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ حالانکہ شرم آپ کو آنی چاہیے تھی، پڑھایا تو آپ۔ جسٹ شٹ اپ ہیر، بہت برداشت کر لی میں نے تمہاری بدتمیزیاں۔ وہ اس کی کلائی کو جھٹکا دیتا اس کے آگے ٹیسٹ پیپر لہراتا غصے سے بولا تھا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ چیخی تھی۔ بے وقوف لڑکی، چیخ تو ایسے رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سے ظلم کر رہا ہوں میں تم پر۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ وہ بیڈ پر گرنے سے بچنے کے لیے اپنی کوہنی بیڈ پر ٹکا گئی تھی۔ آپ جو ظلم مجھ پر کرنے کا سوچ رہے ہیں نا، یہ مت سمجھیں گا میں کمزور ہوں، سب سہہ لوں گی۔ وہ اس کی قربت کا نوٹس لیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی دو بدو بولی تھی۔ اوہ، اور ایسا کون سا ظلم توڑنے والا ہوں میں تم پر؟ جانے کیوں اسے اپنی قربت کا احساس دلانے کے لیے وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لایا تھا۔ آپ وہ زور سے کچھ بولنے کو تھی جب ہیر انعام کو بالکل اچانک راہم حسن کے اپنے بہت قریب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ہاں، میں کیا بولوں؟ اسے نروس ہوتے دیکھ کر وہ محظوظ ہوا تھا، پر بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نظریں اپنے بہت قریب اس کے چہرے کے نقوش کو کھوج رہی تھیں۔ اس کی پرتپش نظروں کی گرفت میں اس کے ڈھیلے ڈھالے نکھرے چہرے کی شادابی میں سرخی پھیلی تھی۔ خمدار پلکیں جھکتی چلی گئی تھیں۔ دل نے دھڑ دھڑ کرتے شور مچایا تھا۔ کب اس نے راہم کی ایسی نظریں محسوس کی تھیں؟ میں کل ٹیسٹ یاد کر لوں گی، وہ نظریں جھکائے اچھے بچوں کی طرح بولی تھی۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے وجود کو اٹھنے کے لیے ذرا سی جنبش دی تھی۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ گڈ فار یو، وہ خود پر قابو پاتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلنے کو تھی جب وہ پیچھے سے بولا تھا، دروازہ دیکھ کر۔ اس کی بات پر وہ دروازہ زور سے بند کر کے گئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا بیڈ پر ڈھیر ہوا تھا۔ اتنی دیر؟ میں تو سمجھی تھی تم بھائی کے کمرے میں ہی فوت ہو چکی ہو۔ ردا اس کے کمرے میں آتے ہی شروع ہوئی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی بیڈ پر ڈھیر ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کہیں بھائی نے اظہار عشق تو نہیں کر دیا؟ وہ اس کے اڑے اڑے حواس دیکھتی بولی۔ تمہارے وہ سریل بھائی ابھی اپنے نئے عشق کے خمار میں ہیں، جس کا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی، تم دیکھنا۔ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ کس کا؟ بھائی کا؟ ردا کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ نہیں، ان کے عشق کا، وہ پھاڑ کھانے کو بولی، پھر واش روم میں جا کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ ہائے بھائی، ہمیشہ تم مجھے یہ بچاڑی لگتی ہے، پر کبھی کبھی آپ پر بھی ترس آتا ہے۔ وہ اوپر پنکھے کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ ہیر، میری شرٹ پریس کر دو، جلدی مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ اس کو شرٹ دے کر پلٹنے کو تھا جب پینو نے اسے کمال صاحب کا پیغام دیا۔ وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنائے شرٹ کو گھور رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے پہلے سے ہی کر دیا کرو، پھر خود ہی مشکل میں پڑتی ہو۔ زرینہ نے اس کو دیکھ کر کہا تھا، جو برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ قسم سے امی، ساری دنیا ٹی شرٹس پہنتی ہے، 2 سیکنڈز میں ہو جاتی ہے پریس۔ ایک یہ ہے، جان بوجھ کر بٹن والی شرٹ پہنتے ہیں، صرف اور صرف میری ننھی سی جان عذاب میں ڈالنے کے لیے۔ وہ اس کی شرٹ پر غصہ نکالتی زور زور سے پانی والی سپرے کر رہی تھی۔ 5-6 منٹ کی جان تو اور محنت کے بعد وہ اس کے کمرے میں شرٹ رکھنے جا رہی تھی جب ہانپتی کانپتی پینو نے اس کے پیچھے اسے جا لیا تھا۔ او باجی جی، سنو تو، باجی جی۔ وہ اس کے سامنے زور زور سے سانس لیتی اپنے سانس درست کر رہی تھی۔ کیا ہے پینو؟ میرا اس وقت کوئی موڈ نہیں تمہاری برادری کی کہانیاں سننے کا۔ کون کس کی محبت میں گرفتار اور کس کی شادی کس سے طے ہوئی، وہ بیزاری سے کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب پینو نے دھماکہ کیا تھا۔ باجی جی، کون کسی کی شادی نہیں، آپ کی شادی۔ وہ خود اس سے زیادہ ہونک تھی اس سمے۔ کیا؟ شرٹ اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی تھی۔ میرا بھی یہی حال ہوا تھا سن کر جی۔ نیچے وہ راہم
مان ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں، وہ تو جی معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، ایک دو بار شادی کا لفظ بھی میرے کانوں میں پڑا جی، اس کے بعد مجھے آپ کی امی نے ڈانٹ کر بھگا دیا جی۔ آگے کی کہانی نہ سننے کا پینو بیگم کو از حد افسوس ہوا تھا۔ وہ حق تک سی وہیں کھڑی رہی تھی، اس کے خدشے سچ ہو رہے تھے، وہ اس سے شادی کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ پینو او پینو، خدیجہ کی آواز پر بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ صدمے کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہتی، جب اچانک موبائل کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ آگے بڑھتی بیڈ پر آئی تھی، لیکن اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر محترمہ ہیر صاحبہ کے انگ انگ میں آگ دوڑی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو ضائع کرنے کے بجائے شرٹ بیڈ پر پھیلائی تھی، پھر آستین چڑھا کر کالر ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو راہیم، کہاں ہو تم؟ میں 15 منٹ سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، وہ بےتابی اور جھنجھلاہٹ سے بولتی۔ ہیر کو آگ ہی تو لگا گئی تھی، کس شوق میں ہو رہا ہے ان کا انتظار، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چاہیے تھی۔ تم ساری زندگی بھی ان کا انتظار کرتی رہو، میں تب بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، سمجھی تم؟ اب کہ وہ چیخی تھی، اگلا وجود جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کون بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ راہیم حسن کا نمبر ہے، وہ الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل انہی کا نمبر ہے، اور رہا سوال کون کا، تو یہ تو تم بتاؤ کہ تم کون بات کر رہی ہو، شرم نہیں آتی ایسے دوسروں کے مردوں کو کال کرتی ہو؟ اس کا دل چاہا اسے فون سے نکال کر دو چار تو لگا ہی دے۔ ایکسکیوز می، آپ ہیں کون؟ میری راہم سے بات کروائیں پلیز، وہ اب سختی سے بولی تھی۔ بچپن کی بیوی ہوں میں ان کی، میری طرف تو وہ دیکھتے بھی نہیں، اور آپ سے عشق فرمانے کی کوششوں میں لگے ہیں۔ بچپن کی بیوی؟ سامنے والی کی آواز میں اب حیرت تھی۔ جی محترم راہیم حسن میرے یعنی ہیر راہیم کے بچپن کے شوہر ہوتے ہیں، بھلے ہی ان کو مجھ سے عشق نہ ہوا ہو، پر میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گی وہ کسی اور سے عشق۔ اس کی آواز بڑھائی تھی۔ ابھی پینو جو انکشاف کر کے گئی تھی اوپر سے ایک اور اسے اپنے دل کے 1000 ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ دیکھیں آپ کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا آپ۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ نیچے بیٹھے وہ مجھ سے شادی سے انکار کر رہے ہیں، مجھے پینو نے بتایا ہے، اور تم کہہ رہی ہو میری غلط فہمی ہے؟ وہ سوں کرتی پینو عرف پروین بانو کی آدھی ادھوری بات پر یقین کرتی اپنے دل کے ارمانوں پر ماتم کر رہی تھی۔ دیکھیں ہیر، میری بات تو اب طے کریں گے ان سے، مجھ سے عشق نہ کرتے میں معاف کر دیتی، پر ایک عدد بچپن کی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے عشق کریں، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ ساری عمر کنواری رہوں گی، تم دونوں دیکھنا۔ وہ بولتے بولتے پھر سے شدومد سے رونے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے، آپ شاید پاگل ہیں، نائمہ نے دہل کر کہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے موبائل کو گھورتے کال کاٹی تھی۔ ذرا سے چاکلیٹس، ایک بوکے، کچھ اسائنمنٹس اور لیٹ نائٹ فون کالز کی ہی تو خواہش تھی میری، وہ دکھ سے سوچتی اس کے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ سامنے سے آتے راہیم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر کندھے اچکا کر نہانے کی گرج سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے نائمہ سے ملنا تھا۔ پھوپھو میں نے مر جانا ہے اب، وہ چہکوں پہکوں رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، فائزہ نے اسے گلے لگایا تھا، ایک چاکلیٹ بھی نہ دیتے پھوپھو، کبھی اسائنمنٹ بھی نہ بنائیں، بھلے سے مجھ سے عشق بھی نہ کریں پھوپھو، پر روتے روتے اس سے بولنا مشکل ہوا تھا۔ فائزہ نے ردا کو دیکھا تھا جو کب سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے کڑی نظروں سے گھور کر اس کے بکھرے وجود کو خود میں سمیٹا تھا۔ وہ سوتن تو نہ لاتے مجھ پر، میرا اپنی بچپن کی بیوی ہونے کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے پھوپھو۔ لوگوں کو شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی سے مر مٹنے والا عشق ہو جاتا ہے، اور یہاں 20 سالوں سے ایک چھوٹا سا پیار تک نہیں ہوا انہیں مجھ سے۔ ردا سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہوئی تھی۔ اب فائزہ نے دانتوں میں لب دبائے ہنسی روکی تھی۔ میری جان، وہ تم سے ہی محبت کرتا ہے، میرے یقین کرو۔ فائزہ نے اس کی آنکھیں پہنچتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اب کہ ردا نے بھی پورے یقین کے ساتھ اس بات میں سر ہلا تھا۔ محبت پھوپھو، ساری زندگی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، لوگ اپنی منگیتروں سے ڈیٹ مارتے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے پیار سے دیکھا تک نہیں۔ اب آپ محبت کی بات کرتی ہیں؟ ایک نمبر کے خروس اور سریل ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت سے ناک رگڑنے کو تھی جب ردا نے اسے گھوڑی سے نوازتے ٹشو پکڑایا تھا۔ اس کی بات پر فائزہ نے کہکا لگایا تھا۔ دیکھا پھوپھو، یہ بچپن سے ہی میرے اتنے ہینڈسم بھائی کو سریل خروس نہ جانے کیا کیا کہتی آئی، ہمیشہ کی طرح ردا سے اپنے بھائی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہینڈسم ہونے کا مجھے اچار ڈالنا ہے کیا، جب ان کو محبت ہی نہیں کرنی آتی تو؟ اس کی بات پر فائزہ نے ایک اور کہکا لگایا تھا۔ ابھی تم نے ہی تو کہا کہ وہ اس نائمہ سے عشق فرما رہا ہے، فائزہ نے اسے چھیڑا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ سچ میں چھڑ جائے گی۔ پھوپھو، میں ان کا یہ مقصد کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی، میں نے ویسے بھی اس نائمہ کا اچھے سے دماغ درست کر دیا ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی اب کی
مضبوطی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں چونکی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے ایسا ہیر؟ ردا کو اس سے کسی عقلمندانہ حرکت کے ویسے بھی امید نہیں تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے دل میں خدشے لاحق ہوئے تھے۔ میں بتاتا ہوں محترمہ ہیر، انعام کا عالی شان کارنامہ فواد کے سامنے مجھے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ میری بچپن کی بیوی نے مجھے… وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا آگے بڑھا تھا۔ اس کی سانس حلق میں ہی اٹکی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جائے پناہ ڈھونڈتی فائزہ میں چھپنے کو تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا بازو تھامتا اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ گرنے سے بچنے کے لیے ہیر نے اسی کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ آرام سے راحم، کیا کر رہے ہو؟ فائزہ آگے بڑھی تھی، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اس کے دونوں بازو بے دردی سے تھامتا اسے خود سے قریب کیے گھور رہا تھا۔ ردا نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے تھے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ نعیمہ سے بولو۔ وہ اس کے بازوؤں کو جھٹکا دیتا دہاڑا تھا۔ ایک لمحے کو ہیر کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ اسے اپنے بازو میں اب تکلیف ہونے لگی تھی۔ خدا آپ میرے ہوتے ہوئے اس سے عشق فرمائے اور میں خاموشی سے آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ بے خوفی سے چیخی تھی۔ وہ اس بار سچ میں شعلوں میں گھرا تھا۔ بکواس بند کرو ہیر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دانت پیستے چلایا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں شرم سے برسی تھیں۔ راحم، چھوڑو اسے۔ کیا کر رہے ہو؟ فائزہ نے اس کے آہنی ہاتھوں سے اس کی نازک سی بازوؤں کو چھڑوانا چاہا تھا، لیکن بے سود۔ پھوپھو، اس بار آپ بیچ میں نہ آئیں۔ آپ کو نہیں پتہ پھوپھو کیا بکواس کی ہے اس نے نعیمہ سے؟ میں اس سے عشق کرتا ہوں اور اپنی اس کم عقل بیوقوف بیوی کو چھوڑ کر اس سے شادی کر رہا ہوں۔ وہ اسے دوبارہ جھٹکا دیتا بولا۔ اب کہ ہیر کی چیخ کے ساتھ سسکی برآمد ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو راحم؟ جنگلی ہو تم؟ ایسے پکڑتا ہے کوئی کسی لڑکی کو؟ ہٹو یہاں سے۔ اب کہ انہوں نے اسے دھکا دیتے اس کی سخت گرفت سے ہیر کو چھڑایا تھا، جو تڑپتی ہوئی ان میں سمٹی تھی۔ فائزہ نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھتے ہیر کے بازو سے ہلائے تھے۔ میں نے کہا تھا نا یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آج طے ابو اور ابو سے یہ مجھ سے شادی سے انکار کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ وہ فائزہ کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ راحم حسن کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ایک منٹ، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پھر سے بولنا۔ وہ پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تھا جب فائزہ نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ ایک منٹ پوچھیں تو اس سے کس نے کہا میں ان محترمہ سے شادی نہ کرنے پر معافی مانگ رہا تھا؟ وہ پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ پینو نے مجھے بتایا تھا، یہ طے ابو سے معافی مانگ رہے تھے کہ یہ مجھ سے نہیں نعیمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فائزہ کے سامنے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ آخری بات اس نے خود بڑھائی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ وہ دہاڑا تھا، جسٹ شٹ اپ ہیر۔ وہ غیظ و غضب میں اپنا بایاں ہاتھ بلند کر گیا تھا۔ ارادہ مارنے کا ہرگز نہیں تھا۔ ہوش میں آؤ راحم، انہوں نے اب کے ناگواری سے اس کے بلند ہاتھ کو تھامتے پیچھے جھٹکا دیا تھا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے ہیر کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ موڑا تھا۔ بیوی ہے وہ فواد کی، ناراضگی چل رہی ہے دونوں میں۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو میں ان دونوں کے بیچ صلح کرواتے اپنے لیے عذاب پیدا کر گیا۔ دو کوڑی کی عزت نہیں رہنے دی اس نے میری۔ اس کی دہاڑ سے زیادہ اس کی بات پر ہیر نے فائزہ کے سینے پر ہی آنکھیں میچی تھیں۔ اور پھوپھو، اپنی اس بے وقوف عقل سے پیدل بھتیجی کی عقل کا اندازہ لگا لیں کہ پروین بانو عرف پینو کی باتوں پر انہیں یقین ہے پر میری نہیں۔ وہ اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی مستقل رونے پر فائزہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ پھوپھو، کیا صرف میری غلطی تھی؟ پھوپھو، ساری زندگی وہ مجھے ڈانٹتے آئے ہیں، کبھی پیار سے بات نہیں کی انہوں نے مجھ سے۔ وہ اس کے بازو پر پین کلر آئنٹمنٹ لگا رہی تھی جہاں اس کے سخت گرفت سے نشان پڑ گئے تھے، اور اب اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ اب ان کی گود میں سر رکھے سوں سوں کر رہی تھی۔ اللہ نے بچپن سے شوہر والا تو بنا دیا پر شوہر کا پیار نہیں لکھا میرے نصیب میں۔ وہ بڑی بوڑھیوں کی طرح خود پر افسوس کرتی بولی۔ فائزہ کو جہاں ہنسی آئی تھی وہیں وہ دہل سی گئی تھی۔ اللہ نہ کرے، ایسا نہیں کہتے، ابھی تم دونوں کی زندگی شروع ہی کہاں ہوئی ہے، دیوانی نہ ہو تم۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ کیا فائدہ پھوپھو، اب ان کو اچانک سے تو مجھ سے عشق نہیں ہو جائے گا نا؟ رخصتی ہو جائے گی، بچے بھی ہو جائیں گے، ساری زندگی بنا عشق گزر جائے گی۔ اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچنے پر فائزہ کا قہقہ جاندار تھا۔ اوہ تم محترمہ عشق کو چھوڑ کر بچوں تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی تھامی تھی اور وہ اپنی ہی بات پر جھنپی تھی۔ تو میری دیوانی بھتیجی، میرے نکمے بھتیجے کو سکھا دینا عشق کرنا۔ ان کی بات پر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ مشکل ہے پھوپھو، بلکہ ناممکن۔ میں نے سوچا چلو مجھ سے نہ نعیمہ سے ہی صحیح۔ وہ میرے دل کو اطمینان تھا کہ چلو کم از کم انہیں محبت کرنی تو آتی ہے، میرے ساتھ رہ کر عشق کرنا بھی سیکھ جاتے، پر وہ تو کسی کام کے ہی نہیں ہیں۔ وہ افسوس سے دائیں بائیں سر ہلا کر بولتی۔ ان کو اتنی پیاری لگی کہ انہوں نے بے ساختہ ہی اس کی پیشانی چومی تھی۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ریلیشن میں
چھپ چھپ کر کبھی پھول تو کبھی چاکلیٹ دینا کتنا ضروری ہوتا ہے، ان سے تو ایک پتے کی بھی امید نہیں رہی مجھے اب۔ اس کی معصومیت پر انہیں رحیم حسن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ کبھی میرا اسائنمنٹ نہیں بنایا، میں نے سوچا تھا صبح اٹھوں گی وہ میرے ہاتھ میں اسائنمنٹ دیں گے کہ جاؤ ہیر آج سبمٹ کروا دینا۔ اس کی بات پر انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہ آج پورے موڈ میں تھی اس کی ساری شکایات درج کروانے کے، اور وہ بڑی محبت سے اپنی کچھ دیوانی اور کچھ بیوقوف بھتیجی کی اپنے سریل بھتیجے کے خلاف پیار بڑی شکایتیں مسکرا کر ملاحظہ فرما رہی تھی، لیکن پاس بٹھا کر کرواتا تو ہے نا۔ تمہاری کسی دوست کی فیونسے نے کبھی ان کی پڑھائی کی اتنی فکر کی ہے؟ وہ تمہاری اسائنمنٹ، تمہارے ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ کے لیے تم سے زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تمہارے رزلٹ والے دن وہ کھانا نہیں کھاتا جب تک وہ تمہارا رزلٹ نہ دیکھ لے۔ وہ اب کی بالکل چپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میری جان، زندگی ناولز اور ٹی وی ڈراموں فلموں سے کہیں ہٹ کر ہوتی ہے۔ اکثر یہ بہت تلخ ہوتی ہے، پر انہی تلخ پلوں سے ہمیں خوشیوں کے کچھ پل چرانے پڑتے ہیں ہیر۔ وہ پلک جھپکائے بغیر انہیں دیکھے گئی۔ ناولز ٹی وی ڈراموں کو ضرور انجوائے کرنا چاہیے، پر ناولز پڑھ کر جب کتاب بند کرو اور ڈرامہ دیکھ کر جب ٹی وی آف کرو تو حقیقی دنیا میں فوراً سے واپس آ جاؤ۔ زندگی آنسوں اور مسکراہٹ کے امتزاج کا نام ہے۔ یہاں تمہیں کبھی ہنسنا پڑے گا تو رونا بھی پڑے گا۔ وہ رکی تھی۔ جیسے امتحان میں سب کو اپنے ہی پیپرز پر دھیان دینا ضروری ہوتا ہے، اگر کسی اور کا دیکھ کر لکھیں گے تو وہ چیٹنگ کہلاتی ہے نا، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی پر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ کسی اور کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں خامیاں نکالیں گے تو یہ ہمارے رب سے چیٹنگ ہوگی، کیونکہ وہ سب کو بہترین اور برابر دیتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ اور تم سے بہت محبت کرتا ہے ہیر۔ جس طرح تم نے ہوش سنبھالتے ہی اس کا نام سنا ہے، اس طرح اس نے بھی ہمیشہ اپنی ذات سے تمہیں جوڑے دیکھا ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں وہ فیصل یاد ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ساری بات جان کر اس کا منہ کھلا تھا۔ اور پھر تم کہتی ہو میرا بھتیجا تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ میں پھر بھی کہوں گی انہیں محبت کرنی بالکل نہیں آتی۔ وہ اپنی بات پر قائم اپنے بازو سے لاتی بولی تھی۔ وہ ہنسی تھی۔ لگتا ہے میری بیوقوف سی بلکہ دیوانی سی بھتیجی کو یقین دلانے کے لیے میرے بھتیجے کو اپنے انداز سے ثابت کرنی ہوگی اپنی محبت۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ اس نے بلش ہوتے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ تم اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے راہم، افسوس کی بات ہے۔ وہ اس کے شانے پر تھپڑ مارتی تعصب سے بولی تھی۔ وہ اب ایسے تو نہ بولیں، وہ تو میں اس کو صرف ڈرا رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستا ہوا اسے اڑاتے اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس کے دونوں بازوؤں پر تمہارے سخت جنگلی ہاتھوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آئنٹمنٹ لگایا ہے میں نے، کوئی ایسے بھی پکڑتا ہے نازک سی جان کو؟ آئی ایم سوری پھپھو، وہ سب ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر ہوا۔ وہ دل سے شرمندہ ہوا تھا اپنی بے ساختہ حرکت پر۔ انہوں نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت چھت پر کھڑے تھے، جبکہ وہ ان کی آمد سے بے خبر نیچے بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ عورت ایسی باتوں کو دل پر لے لیتی ہے پاگل۔ اب کہ انہوں نے اس کے سر پر چپت ماری تھی، وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ وہ عورت نہیں ہے پھپھو، اس کی بات پر فائزہ نے اسے گھوڑا تھا۔ اڑے میرا مطلب وہ میری بچپن کی بیوی ہے۔ اس کے جلدی سے بات پوری کرنے پر وہ ہنسی تھی۔ اور یہ بات ان 15-16 سالوں میں اسی نے مجھے رٹوائی ہے، تب تک تو اس کی زبان فراٹے بھرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ اب ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ فائزہ نے اس کے چہرے پر خوشگواری محسوس کرتے سکون کا سانس لیا تھا۔ آپ کی بیوقوف بھتیجی کی ہر بات، آخر کو میں آپ کی بچپن کی بیوی ہوں، آخر کو آپ میرے بچپن کے شوہر ہیں۔ یا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اور تم نے اپنی اس بچپن کی بیوی کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کی کبھی۔ افسوس ہے تم پر راہیم حسن، وہ اسے افسوس سے دیکھتی بولی تھی۔ وہ چاکلیٹ پھول، وہ اب کے ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ اب تم سے تو اب اسے ایک پتے کی بھی امید نہیں رہی۔ وہ بالکل بھی نہیں ہنس رہی تھی اب، وہ اور زور سے ہنسا تھا۔ ساری زندگی اس کو ڈانٹتے ہوئے آئے ہو، پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں کیا سوچنے لگی ہے اب؟ اس نے کے پوچھنے پر مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلا گیا تھا۔ خروس سریل جس نے بچپن کے شوہر ہونے کے ناطے کبھی اس کا اسائنمنٹ نہیں بنایا، کبھی اسے پیار سے نہیں دیکھا تو اور اسے کبھی راتوں کو کال نہیں کی، جس سے جج بن کر وہ صرف اس لیے گنہگار ثابت کر رہی تھی کہ اس نے کبھی اپنے بچپن کی بیوی کو ایک پھول تو کیا ایک پتا بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مزے سے اپنی سنگین جرم گنوا رہا تھا۔ اور جسے محبت کرنی بالکل بھی نہیں آتی، وہ اس کی بات کو مکمل کرتی بولی۔ دونوں ہاتھ چھت کی منڈیر پر رکھتا زور کا قہقہ لگا گیا تھا۔ میں نے بھی جواباً کہہ دیا اس سے، وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیا؟ ان کی آنکھوں میں شرارت محسوس کر کے وہ نچلا لب دانتوں میں دباتا اسی
شرارت سے پوچھا تھا۔ یہی کہ میرا نکما بھتیجا میری دیوانی بھتیجی کو اب خود ہی بتائے گا کہ اس سے محبت کرنی آتی ہے یا نہیں، اس نے کہکا لگایا تھا۔ میں تو بتا دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر سوچ لیں، پھر وہ نئی شکایت لے کر آئے کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، پر اس کی آنکھوں سے چھلکتی جذبات سے بھرپور چمکتی شرارت محسوس کرتی وہ ہنستے ہوئے اس کا کان پکڑ گئی تھی۔ خبردار رحیم، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ مجھ سے زیادہ اور کون جان پایا ہوگا کہ وہ کتنی معصوم ہے پپو۔ اس نے سر دابڑتے اپنا کان چھڑایا تھا۔ میں نے آج اس کی باتوں سے جانا، یہ ٹھیک ہے، اس سے تم سے روایتی شکایتیں ہیں، اور تم سے اپنے شوہر ہونے کے ناطے وہی سب کچھ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے جو آج کل لوگ صرف ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہن کر کر رہے ہیں۔ پر راہیم، وہ اس رشتے کی گہرائی سے بالکل نابلد ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی بولی تھی، پھوپھو، اس کی یہی ناواقفیت نے آج تک کیسے کیسے میرا امتحان لیا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس کی نظر میں راہیم حسن ایک اگر خروس ہے، سیریل ہے، تو وہ اتنے سالوں سے اس کا بچپن کا شوہر اسی کی محبت اور معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی نظر میں بوڑھا بنتا آیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو جکڑتا بولا تھا۔ فائزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ راہیم حسن جو ابھی صرف 8 سال کا ہوا تھا، تو اس کے دادا نے اس کا نکاح اس کی 1 سال کی چچا زاد ہیر انعام سے کر دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ رشتہ کیا ہوتا ہے، پر سب سے وہ یہی سنتا آیا تھا کہ ہیر انعام اس کے نکاح میں ہے اور صرف اسی کی ہے۔ راہیم حسن قدرتی طور پر ہیر انعام کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا چلا گیا تھا۔ 14-15 سال کا ہوا تو دوستوں نے اسے اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ یہاں آ کر راہیم حسن کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی، بالکل چھوٹی سی بچی، اور وہ بلوغت میں قدم رکھتا جوانی کی دہلیز کو چھو رہا تھا۔ وہ اب ہیر کو پہلے کی طرح اپنی گود میں نہ بٹھا پاتا، پہلے کی طرح وہ اس کے رونے پر اس کے آنسو صاف کرتے اس کا گال نہیں چوم پاتا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ 16-17 سال کا ہوا تو وہ 8-9 سال کی ہنوز معصوم سی بچی تھی، جو اپنا ہر دکھ اس سے شیئر کرنے آتی تھی، لیکن اب وہ بدلنے لگا تھا۔ کچھ غلط ہو جانے کے خوف سے اسے اپنے پاس آنے پر بری طرح ڈانٹ دیتا، جھٹک دیتا۔ وہ 12-13 سال کی ہی ہوئی تھی کہ زرینہ اسے راہم کے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی۔ وہ بھی غیر محسوس طور پر اس کا عادی ہوتا چلا تھا، لیکن راہیم حسن کو اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آتا۔ وہ 20 سال کا ہوا تب بھی وہ 12 سال کی بچی ہی تھی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، پر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ زرینہ کی یہ بات اس کے کچے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ راہیم حسن صرف اسی کا ہے، وہ بچپن سے اس کا تھا، اور بڑے ہو کر بھی اسی کا ہوگا، اور ساری زندگی اسی کا رہے گا۔ وہ خود بخود اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ بچپن کا ساتھ تھا، نتیجتاً اسے کبھی راہیم سے اس خاص رشتے کی بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وقت تھوڑا اور گزرا، اور گزرتا وقت راہیم حسن کے لیے مزید آزمائشیں لاتا رہا۔ وہ بڑی ہوتی گئی۔ جوانی، دلکشی، معصومیت اور خوبصورتی کا امتزاج، سب سے بڑی طاقت ان کے درمیان موجود مضبوط شرعی رشتے میں بندھی ہیر انعام راہیم حسن کے سامنے تھی۔ وہ کبھی بغیر دوپٹے سامنے آ کر اس کا ضبط آزماتی تو کبھی بے تکلفی سے اس کے بہت پاس بیٹھ کر۔ اس پر ستم یہ کہ ہیر انعام اس رشتے کے تقاضوں سے اب تک انجان تھی، جس کی بڑی وجہ خود راہیم حسن ہی تھا۔ اس نے کبھی اس کو اپنی قربت محسوس ہی نہیں کروائی تھی۔ اس رات جب وہ ٹیسٹ پیپر کے لیے اس کے کمرے میں تھی، اس لمحے راہیم حسن نے زندگی میں پہلی بار ہی راہیم کے چہرے پر اپنی قربت کے انوکھے رنگ دیکھے تھے۔ اس کا دل مزید شرارت پر آمادہ تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ خود پر قابو پا گیا تھا، اور اسی وقت وہ اس کے پاس بیٹھی اسی سے شوہروں والی اہمیت نہ دینے پر لڑ رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کتنی معصوم ہے یہ سب چیزیں بدلے میں جو مانگتی ہے۔ وہ راہیم حسن کو خود ہی منظور نہیں تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن کے اس مقدس رشتے کی توہین کر جاتا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس رشتے میں بندھنے کے بعد سے ہی کرتا آیا تھا۔ شاید اس لیے جب فیصل، جو کہ فائزہ کی نند کا بیٹا تھا، جو کینیڈا میں رہتی تھی، جب پاکستان آیا تو ہیر پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پٹیشے کی سالگرہ کے دن بار بار اس کے سامنے آنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا۔ راہیم کی نظروں سے یہ سب مخفی نہیں تھا۔ وہ فائزہ کا لحاظ کیے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا، پر فیصل اتنا اتاولا ہوا کہ اسی فنکشن میں اس نے ہیر سے شادی کرنے کی بات فائزہ کے سامنے رکھی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہیر کا نکاح بچپن سے ہی راہیم سے ہو گیا تھا۔ راہیم، جو اسی سلسلے میں فائزہ سے بات کرنے ان کے کمرے میں آ رہا تھا، اس کی بات سن کر دروازے پر رکا۔ "اٹ از جسٹ چائلڈہڈ نکاح مامی، ہی کین ڈیورس ہر۔ یہ صرف بچپن کا نکاح ہی تو ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔" اس کی بات سن کر وہ خود پر قابو کھوتا آگے بڑھتا درستی سے اس کا گریباں تھام گیا تھا۔ "شی از مائی وائف،
डैम इट, हाउ डेयर यू, वो मेरी बीवी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उससे पहले कि वो उसके मुंह पर मुक्का मारता, पीछे से फायजा के शोहर आतिफ ने उसे संभाला था। बात उसी कमरे में ख़त्म हो गई थी। फैसल मारे खौफ के अगले दिन ही माँ के रोकने के बावजूद वापस कनाडा चला गया था। उसने इतना इंतज़ार भी कुछ उसके बचपने और कुछ उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के लिए किया था, पर अब राहिम हसन मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसकी बड़ी वजह हीर का उससे उससे की मोहब्बत से बदगुमान होना था। वो ये था कि फवाद, जो कि उसका बचपन का दोस्त था, वो घर वालों से छुप कर नाइमा से निकाह कर चुका था, और फवाद अभी ये निकाह मुख्फी रखना चाहता था। लेकिन नाइमा ने रो रो कर उससे मदद मांगी थी कि वो फवाद को समझाए। बड़ी सहूलत से वो उन दोनों का मसला को तो हल करवा चुका था, पर अपना अपना उलझा बैठा था। हीर के फ़ोन कॉल को फवाद और नईमा दोनों ने ही इंजॉय किया था, पर वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया था। वो सोच चुका था ईद में अभी 8-9 दिन थे। वो अब घर में बात करने वाला था ईद के रात को हीर की अपने कमरे में रुखसती की। ज़िंदगी में तो वो पहले ही उसके शामिल थी। फैज़ा को अपने भतीजे पर फ़ख्र हुआ था। उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी। वो इससे पहले कि आपकी दीवानी भतीजी मेरे अब्बा से मुझे जूते खिलवाए आप रुखसती की बात करें, उसकी बात पर वो हंसी थी। जल्दी क्या है भतीजे, वो अब उसे छेड़ने लगी थी। अभी भी जल्दी है फूफो, एक तो आपकी भतीजी ने इतने साल सिर्फ बड़े होने में लगाए हैं। उसकी दुहाई पर फैज़ा कहकर जानदार था। आप बात करें चची, अम्मी और चाचू से। ईद की रात को ही राहिम राहिम हसन के कमरे को हमेशा के लिए शरफ बख्शेगी। वो अपने बालों में हाथ फेरता बोला। ज़ेरे लब इंशाल्लाह बोलती वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आई थी। इतनी जल्दी है मेरे भतीजे को, बिल्कुल वो इससे पहले कि आपकी बेवकूफ़ भतीजी मुझ पर कोई और जुर्म आयद करे। आप बस आज ही बात करें सबसे। उसकी जल्दबाजी पर वो हंसती चली गई थी। ओ याद आया, ये पीनू मैडम क्या फरमा रही थी, तुम माफिया मांग रहे थे भाई से, शादी नहीं कर सकता। उनके पूछने पर वो एक बार फिर तपा था। कल पीनू बेगम की गर्दन तो मैं मरोड़ूंगा। उसने सच में हाथों से गर्दन मरोड़ने का इशारा किया था। सुबह पीनू ने उसे कमाल साहब का पैगाम दिया था, तो वो उसी वक्त उनके पास गया था। लो बरखुदार, ये इकबाल साहब की बेटी का कार्ड आया है। वो उसके सामने अपने शहजाद भाई की बेटी का कार्ड रखते बोले, और उनकी बात का मफहूम समझते ही वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाता इनकार करता चला गया था। शादी पंजाब में थी। नहीं पापा, मैं नहीं, सीरियसली मैं नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाता बोला। शादियों में जाने से इसकी जान जाती थी यार। तुम उनकी शादी, उनके बेटे की शादी में भी नहीं गए थे। मुझे माफ़ कर दें पापा, लेकिन शादी नो पापा, मैं ये नहीं कर सकता। उसी वक्त बाहर कान लगाए खड़ी पीनू को जरीना ने डांट कर भगाया था। नहीं पापा नहीं, मुझे माफ़ कर दें, शादी मैं नहीं कर सकता। वो इन्हीं आधे अधूरे वर्ड्स को ज्वाइन कर एक अक्लमंद खतून ने दूसरी अक्लमंद खतून को पूरी फिल्म बनाकर सुना दी। उसकी बात पर वो हंसी थी। अच्छा सब छोड़ो, रात का क्या सोचा है। बहुत अच्छा सोचा है, इंशाल्लाह अपनी बचपन की बीवी की सारी शिकायतें दूर करने वाला हूँ। उनकी बात पर उसने बालों में हाथ फेरते दिलकशी से कहा, आप बस रात 12 बजे से पहले तक उसे ले आइएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। रिदा की कब से कॉल्स आ रही हैं, अल्लाह हाफिज़। वो उजलत में इन्हें गले लगाता, ये जा वो जा, वो मैं रहने आई थी और आप मुझे वापस घर ले आई। वो खफा होती बोली, मेरी जान रिदा अकेली कैसे सोएगी, उसके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। वो 11 बजे उसे लिए वापस आ रही थी। अब उनका यहाँ रहने का प्रोग्राम था। आतिफ इन्हें ड्रॉप करके चले जाते बच्चे अपने चाचू के साथ घर में ही थे। घर आते आते 11-20 बज गए थे। इतनी देर कर दी पुप्पो। रिदा उसका हाथ थामती उसे अंदर ले जाती बोली, भाभी लोग सब सो रहे थे। उन्होंने घर में सन्नाटे को देखकर पूछा, जी पुप्पो ऊपर आ जाएं, जल्दी करें, अपनी इस प्रिंसेस को भी रेडी करें, पहले ही देर हो गई है। वो उसे अपने कमरे में ले गई थी। कौन प्रिंसेस, वो हैरत से पूछ रही थी, लेकिन फिर बेड पर पड़े खूबसूरत ड्रेस को देखकर वो एक लम्हे को रुकी थी। प्योर शिफॉन का रॉयल ब्लू फ्लेयर कुर्ता, जिसके चारों तरफ में रेड और क्रीम कलर के खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। कोहनियों तक आती शिफॉन की स्लीव, जिसमें इस्तर ना होने के सबब वो बिल्कुल ब्रीक सी मालूम हो रही थी, पर कलाइयों में वैसे ही एम्ब्रॉयडरी थी। क्रीम कलर का स्ट्रेट ट्राउज़र, स्लीव्स के जैसा ही ब्रीक शिफॉन का दुपट्टा, जिसके चारों तरफ रेड और क्रीम हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की वजह से दुपट्टे में वजन पैदा हुआ था। पास ही गोल्डन हील के नाजुक सी सैंडल्स पड़े थे। ये सब पहनकर हैरान हो जाना। देर हो रही है, जल्दी करो। रिदा ने उसके हाथ में कपड़े थमाए थे। वो बुदकी थी, पागल हो गया, मैं क्यों पहनूं। उसने अपने हाथ छुड़ाए थे। ओहो आप बड़ी हैं, मेरा ख्याल है आप हीट के कपड़े
چینج کر سکتی ہیں۔ ہیر کے سنجیدگی سے کہنے پر فائزہ نے سچ میں کپڑے تھامے تھے، لیکن پھپھو وہ تذبذب کا شکار تھی۔ خود جانا ہے یا میں آؤں؟ مجبوراً اسے کپڑے لے کر واش روم جانا پڑا۔ فائزہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا۔ گھڑی کے سوئیاں 11:55 بجا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اتنا تیار ہو کر کرنا کیا ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ فراک گھٹنوں سے بھی 2 انچ اونچی تھی۔ اس پر بلیک سی شفون سلیو بورڈ گلا دوپٹہ فائزہ نے بالکل گلے کا پھندا بنایا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ بے ساختہ نیچے کیا تھا۔ اوہ کون دیکھ رہا ہے ابھی تمہیں؟ خیر خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے پھر سے دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ وہ اتنا ماڈرن ڈریس لایا کون ہے؟ قسم سے امی دیکھیں نا تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس نے بے اختیار شفون سلیو سے نظر آتے بازوں کو دیکھا تھا۔ ردا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہ تو نہیں، پر شاید کوئی۔ ردا کی جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی فائزہ نے اسے ٹھہوکا دیا تھا۔ نازک سی ہیلز والے سینڈلز بالوں کو سائڈ کی مانگ کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ کانوں میں وائٹ اور ریڈ نگوں کے چھوٹے سے ٹاپس، ریڈ اور پنک کے امتزاج کی گہری لپسٹک اور آنکھیں، نشیلی آنکھیں اور اس پر خمدار گھنی پلکیں لائنر اور مسکارے سے سجی مزید قاتل لگتی اس کا اپنا ہی دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ عزت کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جب پاس پڑا اس کا موبائل بجا۔ ہیر جلدی سے چھت پر آ جاؤ، پھپھو اور میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن ردا سنو۔ ردا اس کے سنے بغیر ہی فون رکھ چکی تھی۔ اف، جو اسی گندے حلیے میں گھوم رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کس پارٹی کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ہیلز کی وجہ سے ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ چھت کی طرف بڑھی تھی۔ راستے میں رحیم حسن کے کمرے کے دروازے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل سر پر دوڑا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے ایسے دیکھ لیا تو اف نہیں، بھاگو ہی۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگی تھی۔ گئی پھپھو؟ ہائے! ردا نے فائزہ کی پشت پر چہرہ رکھے خوشی سے چہکتے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ہال سے آتی سیڑھیوں پر چھپ کر کھڑی تھیں۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ اپنا دل سنبھالنا میری جان، اس کا جاندار کہہ کر دونوں کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ بس اب میرا خروس سریل بھتیجا تو گیا، یا تو ہوش ٹھکانے لگیں گے محترم رحیم حسن کے، یا چاروں شانے چت ہوں گے۔ پھپھو، آپ نے ہیر کو نہیں دیکھا تھا؟ ردا نے ان کی بات اچکی تھی۔ انہوں نے اس کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ ویسے میں تو خوامخواہ اپنے شہزادے بھتیجے کو نکما سمجھتی رہی تھی۔ وہ ہیر کا ڈریس دیکھتی اش کر اٹھی تھی۔ ردا چھت پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ پوری چھت چھوٹی چھوٹی فینٹیسی لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ درمیان میں رکھی میز پر خوبصورت پھولوں کا بوکے اور کچھ باکس رکھے تھے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے بڑھی تھی۔ میز کے پیچھے چھت کی دیوار پر ایک سنہری بینر لگا تھا، جس پر خوبصورتی سے اس کا نام کسی کے نام سے جوڑ کر لکھا گیا تھا، ہیر رحیم حسن۔ مبہوت سی آگے بڑھتی ٹیبل تک آئی تھی۔ بالکل اچانک اس کی لتوں سے گلابوں کی معطر خوشبو ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کسی کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اور اس پر جذبات سے بھرپور بھاری دلکش لہجہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے۔ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھلا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، اس کا بچپن کا شوہر رحیم حسن، بلیک 2 پیس میں، ہاتھوں میں بوکے لیے، ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اور آنکھوں میں بے پناہ محبت کیے مبہوت سا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہیر رحیم حسن دونوں ہی مبہوت ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جہاں رحیم حسن کے لبوں کی دلکش مسکان اور آنکھوں سے امڑتے محبت کے جذبات ایک انکہی داستاں سناتے اسے بے خود کر گئے تھے، وہیں ہیر رحیم کو سرتا پیر اپنے لائے ہوئے لباس میں دیکھتے ہوئے وہ اس کی خوبصورت سراپے اور حسن اور حسین آنکھوں کے سیر میں کھویا تھا۔ وہ اس مشرقی لباس میں کوئی ماڈرن سی ماڈل لگ رہی تھی۔ رحیم کی محبت بھری جذبات سے بھرپور نظروں کے ارتقاء سے ہیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک دم اپنے بازو میں سمٹتے ہوئے اس نے رخ پھیرا تھا۔ رحیم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سر کو جھکا کر اپنے ہاتھوں میں تھامے بوکے کو دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پھر چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر ہیر خود میں سمٹتے جا رہی تھی اور اس کی یہ حرکت رحیم کا دل مزید بے ایمان کرنے پر
آج تو تمہارا بچپن کا شوہر اپنی بچپن کی بیوی کے لیے اتنے سارے پھول لایا ہے۔ لوگ ہی نہیں، وہ اس کی منموہنی روپ کو اپنی آنکھوں میں سماتا ابو کے آگے کیے ہوئے تھا۔ ہیر کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہوا تھا، اس کے ہونٹوں کی ساخت میں خوبصورت مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل نگاہیں اٹھا کر اس کے ہاتھ سے بوکے لیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں کتنی محنتیں کرنی پڑیں گی۔ اس کی اشارت پر لہجے پر ہیر نے اپنی آنکھوں میں خفگی سموئے اسے دیکھا تھا۔ ایسے تو نہیں دیکھو یار، پہلے ہی خود کو نہ جانے کیسے سنبھالا ہوا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر نے فوراً سے پلکیں جھکائی تھیں۔ ان اٹھتی گرتی خم تار پلکوں میں کہیں رحیم حسن کا دل بھی اٹکا ہوا تھا جیسے۔ میں نے سوچا آج اپنی بچپن کی بیوی کی بہت ساری شکایتوں میں سے کچھ شکایتیں تو ضرور دور کر ہی دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بوکے لے کر میز پر رکھتا اب اس کے آگے ایک بلو شرٹ لہرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہیر نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ شرٹ پکڑی تھی۔ خود ہی دیکھ لو۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیے اپنی گردن کھجاتا بولا۔ اس نے ایک نظر شرٹ پر ڈالی تھی۔ حیرت کا ایک جھٹکا تھا جو اسے لگا، یہ تو وہی اسائنمنٹ ہے جو ابھی کل ہی ملا ہے ہمیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی، بالکل تمہارا اس بار کا اسائنمنٹ تمہارا بچپن کا شوہر بنائے گا۔ کچھ تو فائدہ ہو تمہیں ایک عدد بچپن کے شوہر رکھنے کا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ رحیم نے اس کی ہنسی کو دل میں اتارا تھا، لیکن یہ تو کمپلیٹ نہیں ہے۔ وہ شرٹ کو آگے پیچھے دیکھتی افسوس سے کہہ رہی تھی، 20 منٹ میں یہ ایک پیراگراف ہی لکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس کل کا دن ہے نا، آرام سے کر لوں گا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ پھر ہنسی تھی۔ اب وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ لو۔ اس نے اس کے آگے ایک چاکلیٹ لہرائی تھی۔ وہ ہنسی تھی، بس ایک؟ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی ہوئی شرط سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک چاکلیٹ دینا زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ اس کی بات پر اب کہ اس کی ہنسی شرمیلی مسکان میں تبدیل ہوئی تھی۔ رحیم نے بغور اس کے دل فریب روپ کو دیکھا تھا، پر مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میری بچپن کی بیوی اتنے سالوں سے چاکلیٹ اور پھولوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس حساب سے تو مجھے پھولوں کا پورا باغ اور چاکلیٹ کی پوری فیکٹری لے آنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پورا ڈبہ تھماتے ہوئے بولا۔ وہ جھنپی تھی، میں موٹی ہو جاؤں گی۔ وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھتی اپنی جنب مٹانے کو بولی، ساتھ ہی اس کی پرشوق گستاخ نظروں کو تاب نہ لاتے اس نے غیر محسوس طور پر رخ پھیرا تھا۔ کب اس نے رحیم کا یہ روپ دیکھا تھا؟ مجھے میری بچپن کی بیوی پھر بھی اچھی لگے گی۔ وہ دونوں شانوں سے تھامے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر بولا۔ اس کا باری گمبھیر لہجہ ہیر کی ہتھیلیاں بھگو گیا تھا، اب کہ اس کی پلکوں نے اٹھنے سے انکار کیا تھا، جیسے بچپن سے اچھی لگتی آئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتا بولا، جھوٹ۔ وہ ایک دم اپنا چہرہ پیچھے کرتی ناراضگی سے بولی تھی۔ آنکھوں میں واضح نمی تھی جسے محسوس کرتے رحیم تڑپا تھا۔ ہیر اس نے ہنوز شانوں سے تھامے اسے اپنے قریب کرنا چاہتا، پر بازو میں ہوتی تکلیف سے بے اختیار ایک سسکی ہیر کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ ہیر نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم سوری ہیر۔ اس نے محبت اور نرمی سے اس کے بازو سے ہلاتے اسے خود میں سمویا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھے ہی رحیم رو دی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ کبھی مجھے اپنی بچپن کی بیوی ہونے کے ناطے اہمیت نہیں دی۔ وہ اس کی کوٹ کا کالر تھامے سے اسی کی شکایت کر رہی تھی۔ مانتا ہوں یار، وہ اسے محبت سے تھامے سارے الزام کو قبول کر رہا تھا۔ ہر وقت ڈانٹتے رہے۔ اس نے اس کے کوٹ کے کالر کو ہلکا سا کھینچا تھا۔ ڈرتا تھا، دھیما لہجہ۔ آپ ڈراتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ آپ کے ڈر سے تو وہ بھوت بھی ایتل کرسی پڑتا ہوگا۔ وہ اب سوں کرتی بولی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہیر سچ بتاؤ تو رحیم حسن تم سے ڈر گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا جو سر جھکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا، پھر بڑے آرام سے اسے خود سے ہٹاتے پاس پڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہاں، سب کو ہی اپنی بیویاں ڈراؤنی لگتی ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ ظلم بچپن سے ہوا ہے۔ وہ اب کے چڑھ کر بولی تھی۔ وہ زور سے ہنستا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامتا اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ہیر کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ تمہاری اسی معصومیت سے ڈرتا تھا میں۔ گزرے 11-12 سالوں میں تم نے مجھے کتنا ڈرایا تڑپایا ہے ہیر، اگر ابھی بتایا تو تم نیچے بھاگ جاؤ گی۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے تھے، پر وہ اپنی گرفت سخت کر گیا تھا۔ پھر جیب سے سفید نگوں کا خوبصورت سا بلیسر نکالتا اب اس سے پہنا رہا تھا۔ تمہاری لاپرواہیاں کیسے نہ میرا امتحان لے جاتی تھیں۔ تم مجھ پر اپنا حق سمجھتی، کسی بھی وقت میرے ایمان کو ہلانے کے لیے میرے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ مجھ سے کوئی گستاخی نہ
سرزد ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری معصومیت کو ٹھیس ہے۔ بس اسی لیے وہ اب اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہیر اسے دیکھے گئی۔ پچھلے 20 سالوں سے آج وہ اپنی بچپن کی بیوی کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے، اپنی پرشوق نظروں سے۔ آج وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی بیوی ہے، اور اتنے سالوں میں وہ اس سے بدگمان ہوتی رہی، اور وہ اس کی نسوانی عزت اس کی معصومیت کو ٹھیس لگانے سے بچانے کے لیے اس کی نظروں میں برا بنتا چلا گیا۔ وہ محبت و عقیدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے تھے، اپنی بچپن کی بیوی کے سارے الزام سر آنکھوں پر۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا بولا، پھر بڑی نرمی سے اس نے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں سے اشک چومے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، پر ایک جان لیوا الزام نہیں برداشت کر پایا۔ راحم حسن خود پر اور پھپھو سے وعدہ کر آیا ہوں، خود پر یہ الزام تو آج مٹا کر رہوں گا۔ اس کی بات پر ہیر نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ راحم حسن کو محبت کرنی نہیں آتی۔ وہ اب اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی، اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنی دیر سے اس کا بچپن کا شوہر اس پر اپنی محبت ہی نچھاور کرتا اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ پلیز، انداز التجائیہ تھا۔ وہ کہکہا لگا گیا تھا، میں تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا، تم مجھے عشق کرنا سکھانا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ وہ شرم سے آدھی ہوتی اس کے سینے میں سر رکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اچھا اوپر تو دیکھو ہیر، وہ اسے شانوں سے تھامتا کہہ رہا تھا، پر ہیر صاحبہ کو اب یقین آ گیا تھا، وہ اور کامل یقین آیا تھا راحم حسن کی محبت پر۔ اب وہ خود میں ہمت ہی نہیں کر پا رہی راحم حسن کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی۔ وہ جانے بغیر کہ ہیر راحم حسن سے ہی چھپ کر اسی کے سینے میں پناہ لینا راحم حسن کو پاگل کیے دے رہا تھا۔ کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے پوچھ رہا تھا۔ رانجھے صاحب، اب تک تو ہیر مان گئی ہوگی۔ فائزہ کی آواز پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ ہیر سرپٹا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے سے اندر آئی تھی۔ ان کے پیچھے کیک پر بہت ساری موم بتیاں روشن کیے ردا تھی۔ میری دیوانی بھتیجی کو یقین دلا دیا، وہ ہیر کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتی پوچھ رہی تھی۔ پوچھ لیں خود ہی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا ہنسا تھا۔ ہاں تو بھتیجی، میرے نکمے بھتیجے کو محبت کرنی آتی ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے چلتی ان کے شانے میں سر چھپا گئی تھی۔ پھپھو منمنائی تھی۔ سب کے کہکوں میں اس کی اپنی ہنسی بھی شامل تھی۔ چلو چلو کیک کاٹو اب۔ ردا اس سے کھینچتی ہوئی میز تک لائی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کیک کاٹا تھا۔ سب سے پہلا ٹکڑا وہ جو فائزہ کے منہ میں ڈالنے والی تھی، راحم نے اسی کے ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالا تھا، پھر بچا ہوا ٹکڑا ہیر کے منہ میں ڈالا تھا۔ فائزہ نے اسے گھورا تھا۔ اب بچپن کی بیوی کو اپنے بچپن کے شوہر کو سب سے پہلے تو کیک کھلانا ہی چاہیے نا۔ وہ کندھے اچکاتا بولا تھا۔ ہیر بھائی نے کوئی گفٹ بھی دیا یا باتوں سے ہی ٹرکھایا دیا؟ ردا کی بات پر اس نے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ واہ بھتیجے، میں تو ایویں تمہیں نکما سمجھتی رہی۔ کی بات پر اس نے کہکہا لگایا تھا۔ چلو جی، اب ہم تمہاری بچپن کی بیوی کو کم سے کم 7-8 دن تو مائیوں بٹھائیں گے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے گھر پر بٹھا دیتی ہوں تاکہ رخصتی تک کسی کی نظر نہ پڑے۔ ان کی بات پر جہاں ہیر کے چھکے چھوٹے تھے، وہیں راحم نے انہیں گھورا تھا۔ کس کا مائیوں پھپھو، کس کی رخصتی؟ وہ آواز پاختہ ہی تو ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ زور سے ہنسا تھا۔ جناب نے نکاح تم سے کیا تھا تو رخصت بھی تو تمہیں ہی کروا کر آئے گا نا۔ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی تھامی تھی۔ وہ اس کے شرمائے گھبرائے روح کو آنکھوں میں بسائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ لیکن پھپھو، میں اتنے دن مائیوں بالکل بھی نہیں بیٹھوں گی، مجھے بکرا لینے جانا ہے، اور پھر اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ سر جھٹکتی اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولی تھی۔ لو دیکھو، میں تو سمجھی تھی یہ کہے گی اتنے دن ان کو دیکھے بغیر کیسے رہوں گی، اور یہاں بکرے کا خیال رکھنے کی فکریں پالی جا رہی ہیں۔ بھائی اللہ ہی خیر کرے آپ پر۔ راحم کے کہے پر وہ خفت زدہ ہوتی۔ حسب عادت ردا کو دھموکا جھڑنے کو تھی جب فائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میاں تمہاری بچپن کی بیوی بالکل ہی دیوانی ہے، وہ اسے خود سے لگاتی راحم کو دیکھ کر بولی۔ بچپن کی بیوی کا بچپن کا شوہر ان کے عشق میں دیوانہ بننے کو دل و جان سے راضی ہے۔ وہ اس کو دیکھتا سینے میں ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا تھا۔ ہی راحم کا دل آج راحم حسن کی محبتوں پر ایمان لے ہی آیا تھا۔ ختم شد۔